بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آج جس صورت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور اس صورت کی کچھ مخصوص آیتیں انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے۔ ان آیتوں کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن معاملات کو یا جن چیزوں کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتا۔ جب قرآن کے اندر یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں، ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ اہمیت ہے، اور کبھی نامعلوم ہونے کی بنیاد پہ انسانی غلطی کرتا ہے، کبھی جس کو ہم کہیں گے اہمیت کے اظہار نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کرتا ہے، تو اگر یہ باتیں واضح ہو جائے، ہمارے سامنے آ جائے، تو عمل کرنے میں بہرحال آسانی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آج جو ہمارا جو سیشن ہوگا، جو سلسلہ ہوگا، وہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 23 سے لے کر 38 23 to 38 اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں دیے، جو حکم ہمیں دیے کہ ہم معاملات میں کیسے رہیں، شروعات تو عقیدے سے، عقیدے میں کیسے رہیں، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو، معاملات کیسے ہو، خرچ کتنا کیا جائے کتنا نہ کیا جائے، اسی طرح کسی کو دینا ہو تو کس طرح دیا جائے، نہ کہنا ہو تو اس کے ادب کیا ہے، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وہ باتیں جن کا ہم سے تعلق نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس میں عقائد بھی ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس میں کہی گئی، اور جس کو ہم جو ہے بڑا معمولی سمجھ کے اکثر و بیشتر ہی دیکھا گیا، ارے یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان باتوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، تاکہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راہ ہدایت ہے کہ اس طریقے کو قرآن نے جو اسلوب کو اپنایا، جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، ایک مومن بندہ اپنے رب کے فرمان کو مانتے ہوئے ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے جس کا اس کے رب نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے بچے جس سے اس کے رب نے جو ہے یا ان کے رب نے جو ہے رکنے کا انہیں حکم دیا۔ تو آئیے اسی کڑی اور سلسلے میں تفسیر کی جو کڑی چل رہی تھی، اسی میں ایک اور کڑی جوڑتے ہوئے آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر انشاءاللہ 23 سے لے کر 38 تک مختصر اس تھوڑے سے وقت میں جو ہے اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 23 میں، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرا رب اس چیز کا فیصلہ کر چکا ہے، یہ چیز طے کر چکا ہے کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دیکھی سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ طے کر چکا ہے، یہ صاف صاف کر چکا ہے، اس کا حکم دے چکا ہے، یہ بات واضح کر چکا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ توحید اسلامی شریعت کی یہ بنیاد اور بیس ہے، اور شرک یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے
جو انسان اپنی نفس پہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے جہنم میں جو ہے چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کی شروعات عقیدہ توحید سے کی کہ تیرا رب مطلب ہمارا رب یہ ہم پہ طے کر چکا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو توحید کا تذکرہ کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا تذکرہ کیا۔ یہ چیز اللہ طے کر چکا ہے، قضا کہا، حکم دے چکا ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اسی کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہے تمہیں، یہ بات کلیئر کر چکا ہے کہ تم اس کی عبادت کرنا۔ جو ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو گویا توحید کا تذکرہ آیا ہے، اور توحید کا تذکرہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ توحید یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے، اور شرک یہ ایسی بری قباحت ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس نے توحید کو چھوڑ دیا، پھر چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مال و دولت کا حامل ہو، کتنا ہی اثر و رسوخ کا حامل ہو، کتنی ہی زمین اور جائیداد کا حامل ہو، وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بیکار اور جو ہے نقصان کا سامان بنے گی۔ اور اگر کسی انسان کے پاس توحید کی نعمت تھی اور وہ دنیا کے اندر بہت خسارے میں اور بہت بری حالت میں بھی اگر زندگی گزار لے، آخرت کے اعتبار سے اس کی ایک بہترین زندگی کا اللہ رب العزت اس کو وعدہ کر چکا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، پہلا حکم، وبالوالدین احسانا، اور اسی جملے میں آگے کہہ دیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور قرآن کے اندر کم و بیش 3 مقامات تو ایسے ہیں کہ ایک ہی الفاظ، ایک ہی جس کو کہیں گے سطر میں، ایک ہی لائن میں اللہ نے یہ حکم دیا، جس میں سے یہ آیت بھی ایک ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد کسی کی اطاعت، فرمانبرداری اور کسی کی خدمت اور اس پر خرچ کرنے اور اس نے سلوک کی بات کی، تو بالوالدین احسانا، والدین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو والدین ہے، اور والدین میں پہلا مقام والدہ کا، اس کے بعد والد کا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی اور پلے سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں یہ یاد رکھنا ہے کہ حسن سلوک کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سارے تقاضوں کو والدین کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ حسن سلوک میں اچھی بات داخل ہے، حسن سلوک کے اندر اچھا رہنا داخل ہے، حسن سلوک میں ان پہ خرچ کرنا داخل ہے، حسن سلوک میں ان کی تکلیفوں کو، ان کی کچھ باتوں کو، ان کی عمر کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا شامل ہے، حسن سلوک میں ان کی بیمار، جس کو کہیں گے اگر بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کرنا داخل ہے۔ ہر وہ چیز جو اچھائی ہوتی ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں، عزت دینا، توقیر کرنا، ان کو ایک مقام دینا، ان پر خرچ کرنا، ان سے جو ہے بات چیت کرنا، ان سے اچھی بات چیت کرنا، ٹھیک ہے، ان سے ہونے والی کسی تکلیف کو برداشت کرنا اس نیت سے کہ اللہ ثواب دے گا، ساری چیزیں جو حسن سلوک میں داخل ہے وہ سب ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اگر حسن سلوک کا اگر کوئی مستحق ہے سب سے پہلا دنیا کے اندر تو وہ ہے والدین۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے ٹیچر ہونے کی وجہ سے، ان کے اپنے باس ہونے کی وجہ سے، ان کے اپنے کلیگ یا سبارڈینیٹ ہونے کی وجہ سے، ان کے مقام میں اونچا ہونے کی وجہ سے، ان کے مال و دولت کی وجہ سے، ان کے سیاسی کسی رتبے کی وجہ سے۔ لیکن اگر کسی کا مقام، کسی کی عزت، کسی کی توقیر اور کسی سے حسن سلوک دنیا میں ہے تو وہ صرف اور صرف والدین سب سے پہلے مستحق ہے، اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے بعد اور لوگ ہیں۔ تو یہاں معاملہ یہ ہے، ان کو چھوڑ کر ہم سب سے کرتے ہیں۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بلا تفریق کی والدین مسلم ہے یا کافر ہے، بلا تفریق کی والدین اچھے ہیں یا برے، بلا تفریق کی والدین نے یہاں پر خرچ کیا یا نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں پوچھا۔ ان سے ان کی پوچھوں گی، ہم سے ہماری پوچھوں گی۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے انہوں نے تمہارے ساتھ کیسا بھی سلوک کیا ہو۔ یہ بات کو ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ دوسرا اس میں غلو یہ ہو جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی بات، اطاعت، فرمانبرداری، ان کی خدمت، اس کی بھی ایک حد ہے۔ وہ حد کو اس طرح سے کہ والدین کا بالکل اپنا مقام ہے، لیکن اگر وہ ایسا کوئی کام کرنے کا حکم دے جو اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہو، اللہ کے دین میں بدعت کا معاملہ ہو یا غیر شرعی معاملہ ہو، تو والدین کی عزت، توقیر، حسن سلوک تو جاری رہیں گا، لیکن ان کی وہ بات مانی نہیں جائیں گی۔ لیکن بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے جس قرآن نے یہ حکم دیا والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، لوگ یہ تو کہتے ہیں میں اپنی ماں کی سنوں گا، اپنے والد کی سنوں گا، باپ کی سنوں گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے خلاف بھی ان کی سنتے ہیں، تو پھر یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ جس کتاب نے یہ کہا کہ والدین کی عزت و توقیر کرو، ہم اس کتاب کی اس بات کو تو مان رہے ہیں کہ والدین کی عزت و توقیر کر رہے ہیں، اسی کتاب نے اور اسی نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں سنی جائیں گی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں سنی جائیں گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ کی نافرمانی میں بھی ہم جو ہے والدین کی بات مان رہے ہیں. نہیں، ہمارے والدین ایسا بول رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی طریقے سے کرو. نہیں، ہمارے والدین بول رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے مت کرو. نہیں، والدین بول رہے ہیں کہ نماز کو مت جاؤ. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ہے. اسی طرح اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں بھی امت مسلمہ غلو کی طرف جاری، خاص طور سے نوجوان، کہ والدین کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا بالکل مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے علاوہ بھی لوگوں کو مقامات اور درجے دیے، ان کو بھی آپ کو وہ دینا ہے. ورنہ ہو یہ رہا ہے کہیں جگہ غلو جس کو بولتے ہیں، افراط اور تفرید، مطلب باتوں کو صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ والدین کو اتنا مقام دیا جا رہا ہے کہ دیگر سارے مقامات برباد کر دیے جا رہے ہیں. بیوی کا پورا حق مار دیا جا رہا ہے، بچوں کے پورے حق مار دیے جا رہے ہیں، پڑوسیوں کے پورے حق مار دیے جا رہے ہیں. سب کی کیوں؟ والدین کا جو ہے بات والدین کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کے مقام ضائع اور برباد نہیں ہوتے، ان کے بھی اپنے مقام ہیں. تو یہاں یاد رکھیے اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو یاد رکھیے احسان کا سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ بھی جیسا شریعت نے بتایا، غیر شرعی طور سے نہیں. غیر مسلموں میں بھی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بات ہے. اسلام ایک بہت ہی جو ہے نپاتلا دین ہے، مطلب بہت ہی فطری دین ہے، جو جس کو جو چیز کی ضرورت ہے، جو تقاضے اس کو پورا کرتا ہے. تو والدین کا مقام ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا لہٰذا ان کا ایک مقام ہے. بیوی کا اپنا ایک مقام ہے، بچوں کا اپنا ایک مقام ہے، پڑوسیوں کا ایک مقام ہے، رشتہ داروں کا ایک مقام ہے، مسافروں کا ایک مقام ہے. سب کے مقامات بتائے تاکہ سب کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. لیکن حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا. یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع. تو کہا والدین کا حسن سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا اور اگر تیری زندگی میں، تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہنا. مطلب اگر تمہاری زندگی میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ایجڈ ہو جائے، اولڈ ایج میں چلا جائے، بوڑھے ہو جائے، تو ان سے اف مت کہنا، برے الفاظ مت کہنا. اف جو ہے چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے کسی کے خلاف بات کرنے کا، جس کو ہم اردو میں کہیں گے اف یہ کیا کر دیا، یہی جملہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ بھی ان سے نہیں کہنا ہے. تو ظاہر سے جب اف نہیں کہنا ہے تو اس سے آگے کی کوئی بات تو ان سے کرنا ہی نہیں ہے. ان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کے خلاف تیز آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے، اور چھوٹا سا برائی کا جملہ بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتے، خاص طور سے جب وہ اس عمر میں پہنچ جائے کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، یاد رکھیے دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو انہیں اف مت کہنا. اور اگر دونوں ہو تو بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بچے برے سلوک کرے تو ایک دوسرے سے وہ بات کر کے غم بھلا، لیکن اگر ایک ہو صرف تو ظاہر سی بات ہے اب تو آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا، اس لیے کہ اب اس کی عمر کا یا اس کے ساتھ کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے وہ غم بانٹ سکے. سمجھ رہے آپ؟ تو کہا دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو چھوٹے الفاظ جو جملہ اف والا ہوتا ہے وہ بھی مت کہنا. اللہ نے آگے فرمایا وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے اوپر جو ہے عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا. تواضع کا بازو پست رکھنا مطلب عاجزی کے ساتھ رہنا، انکساری کے ساتھ رہنا، جھکاؤ رکھنا. لیکن اس کا معنی نہیں کہ والد کے سامنے جھکنا، معنی یہ ہے کہ اپنے اخلاق، آداب، اطوار، بات چیت، معاملات میں جھکاؤ رکھنا ان کے سامنے، پہلے ان کو ترجیحات دینا، پہلے ان کے لیے سوچنا، یہ اس کا معنی ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ان کے اوپر جو ہے عاجزی کے بازو کو جو ہے پست رکھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو کھول لیتا ہے. ایک بطخ کو دیکھیے یا ایک مرغی کو آپ دیکھیے، جیسے ہی وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے بچوں کو خطرہ ہے، پر کھولتی ہے اور سارے بچوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے پرندہ جب اڑتا ہے تو پر کھول دیتا ہے، لیکن جب نیچے آتا ہے تو پروں کو پست کرتا ہے، فلائٹ چونکہ اس کے نیچے اس کو اترنا ہے، پست کر دیتا ہے. اس طرح سے عاجزی کا بازو ان کے سامنے پست رکھنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تیز بات نہ کرنا، ٹانٹ نہ مارنا، تانا نہ دینا، برا سلوک نہ کرنا، زبان سے یا جسم سے ایسا کوئی جیسچر، ایسا کوئی حرکت یا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے ان کو ذہنی طور سے کسی قسم کی تکلیف ہو. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے. اور اللہ نے فرمایا وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعا کرنا اے اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی رحم کر، ویسا ہی معاملہ کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت میں اور میری کفالت میں اور میری پیدائش میں مجھ پر رحم کیا تھا. تو اللہ نے یہ دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا والدین کے لیے اولاد کر سکتی ہے، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا. اور جو بچپنا اور بڑھاپا اس میں بہت زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے
ملتے جلتے زندگی کے انسان کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچہ ہے جو پیدا ہوا اس کی سمجھ بالکل نہیں ہوتی، اور ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ میں بھی خاصی کمی آ جاتی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر بتائے کہ پیشاب پیخانہ کر دیتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر بار تو نہیں، لیکن ایسا دیکھا گیا والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کی سمجھ کم ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ تو بڑھاپا، بچپنا ایک کمزوری کی علامت ہے، بڑھاپا بھی ایک کمزوری کی علامت ہے۔ تو گویا یہ ایک جیسی عمریں ہوتی ہے، چیزوں کے حالات تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ جس انسان کا اثر رسوخ، جان پہچان، مال دولت، نام تھا، آج اس کو دنیا میں بڑھاپے میں کوئی نہیں پہچانتا۔ لوگ بولتے تم کو معلوم کیا یہ کون ہے؟ دوسرا بولتا نہیں معلوم، ارے یہ ان کے زمانے کے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، سمجھ رہے آپ؟ تو ان کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ ان پر ویسا رحم کا جیسا انہوں نے میری پر تربیت میں، پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی آیت نمبر جو ہے 25 کے اندر، ربکم عالم بما نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب غلطی ہو گئی، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، شرک کیا تھا، برائی ہو گئی، تو اللہ فرما رہا ہے اب جو تمہارے دلوں میں اللہ جانتا ہے، تو اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں کی حال دیکھتا ہے، لہٰذا اللہ اس توبہ کو قبول بھی کر لے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان تکونوا صالحین، اور اگر تم جو ہے بخوبی جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر تم نیک ہو تو اللہ فرماتا ہے تو رجوع کرنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو اگر تم نیکی اختیار کر لو، شرک کیا تو آپ توبہ کر لو، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تب معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اوابین غفورا، پلٹنے والوں کو، لوٹنے والوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اوابین یا اواب جو ہے وہ اس وقت کو کہتے ہیں، یا اونٹ جب جو ہے صبح سردی ہوتی ہے عرب علاقے میں تو اونٹ نکل جاتا ہے اور ریت پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ریت پہ کھڑے ہونے کے بعد اتنا وقت گزرنے کے بعد کہ سورج اتنا چڑھ جاتا ہے کہ وہ مٹی گرم ہو کے اس کے کھر گرم ہو جاتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے اونٹ کے بچے اپنے ماں کی طرف یا اپنے سائے کی طرف بھاگنے لگتے، اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنا، رجوع کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی سے نماز کا بھی ایک نام آتا ہے اوابین، ٹھیک ہے، پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، مطلب توبہ کرنے والا، غلط راستے پہ جا کر صحیح راستے کی طرف آنے والا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اوابین کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، پلٹنے والا تو اگر شرک ہوا ہے تو بھی توبہ ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی ہوئی تو بھی توبہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوا ہے تو اس کی توبہ تو اللہ سے کرنا ہے، معافی مانگنا۔ لیکن والدین سے اگر کچھ ہوا ہے تو اللہ سے تو معافی مانگ نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ حقوق العباد بندوں کا حق ہے، والدین سے بھی جا کر معافی مانگنی ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر تو معاف کرنے والا ہے، چونکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا سچی توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر جو 26 کے اندر، وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرُ تَبْذِيرًا، اور عطا کر دو جو ہے قرابت داروں کو ان کا حق۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، ادا کر دو، دے دو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو ان کا حق، وابن السبیل اور مسافروں کا حق، ولا تبذروا تبذیرا، اور بیجا خرچ سے بچو۔ تو عطا کر دو رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے، آگے فرمایا بیجا خرچ سے بچو، مطلب جو حق کی بات ہو رہی ہے اس میں اول جو چیز داخل ہے وہ مالی حق ہے، دوسرے حقوق تو ہے، ان کی عزت، توقیر، مقام، وسیلہ، ان کے لیے مدد، وہ تو ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ بیجا خرچ سے بچو، مطلب کہیں نہ کہیں فرسٹ پریفرنس اس آیت میں خرچ کے تعلق سے ہے۔ عطا کر دو رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے، مال میں سے جو ان کا ہے دے دو۔ آج کیا ہمارے مال میں ہم رشتہ داروں کا حق سمجھتے بھی ہیں؟ کیا ہم اپنے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے آج سمجھتے بھی؟ ایسی کوئی سوچ بھی ہماری؟ ہمارے لیے زیادہ تر جو چیز سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کما کے اپنے لیے کیا کروں، میرے بیوی بچے کیسے رہے، اور میرے والدین کا کیا ہو، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا بھی ہمارے مال میں حق ہے، رائٹ ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر کوئی حق دیتا ہے تو کوئی احسان کرتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ ایسا کوئی حق ہے۔ اور سب سے پہلے تو اپنی ذات اور اپنے بیوی بچے، یہ انسان کے لمٹ ہے۔ پھر دیکھا جائے اگر کوئی اچھا معاملہ تو والدین، پھر دیکھا جائے کوئی اچھا معاملہ ہے تو پھر اس کے علاوہ رشتہ دار۔ اللہ کہہ رہا ہے ادا کر دو، دے دو حق جو رشتہ داروں کا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں مالی حق ہے، یاد رکھیے ایک طرح سے، چونکہ آگے کیا فرما؟ بیجا خرچ مت کرو۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا حق اپنے مال میں سمجھنا، اور وہ ہے، اور اسے کیا کرنا ہے؟ صرف سمجھنا اور ہے نہیں، اس کو ادا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ والمسکین، اور مسکینوں کو بھی حق دینا ہے، مطلب مسکینوں کی مدد کرنا ہے، ان کی مالی مدد کرنا ہے۔ مسکین کہتے ہیں غریب انسان کو، ٹھیک ہے،
مسکین کہتے ہیں غریب انسان کو، ایسا انسان جو جتنا کماتا ہو اس میں اس کا بنیادی روزی روٹی جس کو کہتے ہیں اتنی کم ہو جس میں بنیادی زندگی گزارنا مشکل ہو۔ ہمارے دور کی آج کی مسکین نہیں، مطلب یہ کہ آج تو مسکین کی اصطلاح ایسی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو بھی ڈال لیتا ہوں اس کے اندر۔ یہ نہیں، مسکین وہ جو کماتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو، وہ مسکین۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم نے بنیادی ضرورتوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ کوئی بھی انسان مسکینی سے باہر ہی نہیں نکل سک رہا ہے، ہر کوئی غریبی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مسکین، غریبوں کا حق دو، یاد رکھیے، اور غربت کے پیمانے ملک اور سماج کے اعتبار سے بدلتے بھی ہے، یاد رکھیے۔ غربت کے پیمانے ملک اور سماج کے اعتبار سے بدلتے بھی، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں سعودی عرب میں کسی کو صدقہ دینا چاہتا ہوں تو ہو سکتا ہے صدقہ لینے والا کار میں آئے، اس لیے کہ کار ایک طرح سے وہاں پیر ہے، کار نہیں ہے تو انسان زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کی غربت کا معیار الگ ہے، ہندوستان کی غربت کا معیار الگ ہے، افریقی غربت کا معیار الگ ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم بہت ساری بار جب باہری ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں رہے کتنی تنخواہ اتنی ہو اس کو کنورٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے نہیں اخراجات بھی اس انسان نے کتنے ہو جاتے ہیں، کہ پانی کی بوتل 2 ریال میں اسے ملیں گی، آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو ہو جا رہے کافی رقم ہو جا رہی کہ 40 روپے ہو جا رہے، 38 روپے ہو جا رہے ہیں، ارے یہ تو بہت انکم ہے اس کی ماشاءاللہ، لیکن آپ یہ سوچیے اس کے اخراجات بھی کیسے ہیں۔ تو یہاں مسکینی جس کو کہیں گے ہر سماج کے اعتبار سے بدلتے جائیں گے، اس کے پیمانے بدلتے جائیں گے، لیکن اس کا عام معنی یہ ہوگا کہ ایسا انسان جو اتنا نہیں کما پاتا جس میں بنیادی ضرورتیں اپنی پوری کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مختلف رقمیں درکار ہوتی ہیں۔ بنیادی ضرورت سمجھ رہے، کھانے کو مل جائے پیٹ بھر کر، کپڑے اچھے پہننے کو مل جائے، اور چھت ہو، ایک گھر ہو اپنا، ضروری نہیں کہ خود کا ہو، کرائے کا، لیکن ایک چھت ہو جس کا پیسہ وہ ادا کر سکے کرائے سے اگر رہتا ہے تو۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کی، اگر یہ پوری ہو جا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ مسکین ہے، اس کی مدد کیجیے۔ ایسے رشتہ داروں میں پہلے ڈیٹیکٹ کیجیے کون ہے آپ کے، ان کا پہلے حق ہے۔ تو مسکین میں سب سے پہلے مطلب جس کو مالی حق دینا ہے سب سے پہلے وہ رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار میں کوئی مسکین ہو تو اور اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے۔ والمسکین، اور مسکینوں غریبوں کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کا حق دو۔ ابھی معاملہ تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حق ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، تو اب یہ مسکین بھی آ گئے اور مسافر بھی آ گئے۔ مسافروں کا حق کون دیں گا؟ مسافر کا حق یہ ہے کہ اسے صحیح راستہ بتایا جائے، اس کی مدد کی جائے، پیسوں سے کی جائے، یا ان کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی جائے کہ اگر مسافر آئے تو ہمارے علاقے میں امن و امان اور اطمینان کے ساتھ رہ سکے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں شروعاتی دور میں لوگوں نے تابعین تبع تابعین کے بعد اور اس کے بعد کے زمانے میں سرائے بنایا کرتے تھے مفت۔ حالانکہ سرائے میں رہنے والا مالدار انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن مسافر ہے۔ میں ایک ملک میں مسافر ہوں، پیسہ تو ہے لیکن مجھے پتا ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تو میں پسند کروں گا ایسی جگہ رہوں جہاں دھوکہ نہ ہو مجھے، ہے نا؟ تو مسافر خانے بنایا کرتے تھے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مقامات بنایا کرتے تھے، جانوروں کے لیے فری چارہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بات مسلمانوں نے مسلم غیر مسلم سب کے لیے کام کیا، یاد رکھیے، سب کے لیے کام کیا۔ ہندوستان کی اگر مثال کے طور پہ تاریخ لے لے تو شیر شاہ سوری کا اگر زمانہ لے تو اس نے 4 بڑے بڑے راستے بنائے تھے، اتنے بڑے ہندوستان کے راستے کہ آج تک وہ چلتے ہیں۔ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہوتا ہے آپ کا کلکتہ سے لے کر لاہور تک جاتا ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے 4 بڑے بڑے راستے بنائے کہ ایک بنگال سے لے کر لاہور جاتا تھا، دوسرا دلی سے لے کر برہان پور آتا، تیسرا دلی سے لے کر جو ہے جے پور جاتا تھا، تو جب اس نے راستے بنائے تو ان راستوں پر ہر 4 میل پر ایک مسافر خانہ تیار کیا، پوسٹ آفیسز تیار کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسافروں کا حق ہے، اور ایک بادشاہ کا کام ہے کہ مسافروں کا بھی حق دیکھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہماری استطاعت اور طاقت میں، اب تو حکومت بادشاہت خلافت نہیں رہی، ہم اپنی طاقت میں اپنے علاقوں میں مسافروں کے لیے کچھ کریں، لیکن ترجیحات میں سب سے پہلے رشتہ دار، مسکین، پھر مسافروں کا معاملہ ہے۔ ورنہ مسافروں کے لیے سرائے ہے اور ہمارے علاقے کے مسکین جو سڑک پر جو سردی میں کھکرتے پڑے ہے نا، وہ ہمیں سوچنا ہے۔ ترجیحات بڑی امپورٹنٹ ہے اسلام میں، ورنہ ہوتا یہ کہ جانوروں کے حقوق ہے اسلام میں، بالکل ہے، لیکن ایک انسان مر رہا اور دوسرا جانور مر رہا ہے، آپ تب بھی بولے نہیں جانوروں کے حق ہے، تو کوئی بھی کہیں گا ترجیحات، پریفرنسز آپ سمجھ نہیں پائے، بیوقوف انسان اول آتا ہے اللہ کے سامنے، پھر جانور آتا ہے، تو جب دونوں کے ایک حق مارنے کا معاملہ ہے تو انسان کا حق دیا جائے گا، جانور کا مارا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا رشتہ دار، مسکین، مسافروں کا حق دو، ولا تبذروا تبذیرا، اور بیجا خرچ مت کرو، کہ جو صحیح خرچ کے لیے کئی مقامات ہیں، اور بیجا خرچ کا ہمارا کیا عالم ہے مجھے تفصیلات میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیجا خرچ کا یہ عالم ہے کہ ہم بیجا خرچ کے لیے ساری زندگی کو انتھک محنت کرتے ہیں، اور وہ انتھک محنت کا صرف نتیجہ بیجا خرچ ہے۔
مثال دوں، انتھک محنت کر کے 10 سالوں کی محنت کر کے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کیا، چونکہ لینے والا بھی لوٹ رہا ہے، سامنے والا تو بیچارہ دینے والا تیار ہو رہا ہے، تو ایک بیجا خرچ کے لیے دیکھیے آپ 10 سال محنت ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یار میں جو کما رہا ہوں نہ کہاں ڈال رہے ہو تم کما کے، نہ کھاتے ہو نہ استعمال کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں یار میں پیسہ جمع کر رہا، مجھے ایک دینی درسگاہ قائم کرنا ہے، میرا ایم ہے، وہ نہیں ملے گا، لاکھوں میں شاید ایک بھی نہیں ملے گا۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پہ، لیکن ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں، ملینز میں ایک آدھ شاید کوئی ہوں گا، 10 لاکھ میں کوئی ایک ملے گا۔ میں اس لیے کم خرچ کرتا ہوں تاکہ یہ پیسہ بچا کر میں غریبوں میں صدقہ کروں، نہیں ملیں گے۔ تو بیجا خرچ کے لیے ہماری محنتیں ہو رہی، چونکہ ہم نے ایک سماج ایسا ڈیولپ کیا، اس میں دیندار بے دین سبھی شامل ہیں، کوئی مستثنا نہیں۔ نہیں بھائی شادی اپنے کنٹرول کے باہر ہے، نہیں بھائی یہ خرچے اپنے کنٹرول کے باہر ہے، نہیں بھائی یہاں تو کرنا ہی پڑتا باہر ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے باہر کر دی کنٹرول سے، ٹھیک ہے؟ بیجا خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ نے فرمایا کہا کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہہ دیا ہے۔ یاد رکھیے وہ ہر کام جو شیطان کرتا ہے، شیطان چاہتا ہے، شیطان پسند کرتا ہے، اس کی مخالفت کرنا ایک مومن کا کام ہے، رحمان کے بندے کا کام۔ اب شیطان پسند کرتا ہے اس چیز کو، بیجا خرچ کو، تو ایک انسان اگر بیجا خرچ کرے، اس لیے اللہ نے کہا اخوان بھائی ہے وہ تو شیطان کا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو پیسہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح جگہ لگانا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور پیسہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو بیجا خرچ کرنا، فالتو خرچ کرنا، ضائع کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ میں نے شادی ایک مثال دی، کئی جگہ جہاں ہم خرچ کرتے ہیں، خواہ کے لباس خریدنا، خواہ کی چیزیں استعمال کی ایسی لینا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف اسٹینڈرڈ اور لوگوں کو بتانے کے لیے۔ جہاں آپ کو ضرورت ہے تو اسلام آپ کو مکمل اجازت دیتا ہے ضرورت کی ہر وہ چیز لیجیے جو آپ کو چاہیے، لیکن بیجا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا، سوسائٹی کو بتانا، لوگ کیا کہیں گے سوچ کر کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا، جس میں ہم اپنا اکثر مال و دولت ضائع کر رہے ہیں۔ تو کہا بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اب دیکھیے کہ ایسے واقعے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، اور کوئی آپ سے مانگنے آیا، اس کا حق غریب، مسکین، رشتہ دار، مسافر، اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے، نہیں دے سکتے ہو، منہ پھیر لینا نہیں دے سکتے ہو، تو کیا کرو؟ کیسے منہ پھیرو؟ مطلب کوئی رشتہ دار آ گیا اور کہہ رہا ہے میری کوئی مدد ہو سکتی ہے کیا، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے تجھے منہ پھیر لینا پڑے، اور لیکن تجھے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ شاید کچھ مستقبل میں، فیوچر میں، ٹھیک ہے، آنے والے اس میں کچھ دے دے، تو اللہ فرما رہا ہے جس کی تو امید رکھتا ہے تو تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھائے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے آپ آئے ہیں، آپ نے مجھ سے امید کی ہے، لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور دے دوں گا، یہ کہے قولا میسورا، اچھے سے بات کر۔ یہ نہیں کہ بس آ جاتے اٹھے چھوٹے، کیا سمجھ رکھی ہم کو کہ خارق خزانہ ہے کہ ہمارے پاس، کچھ سمجھتا ہے کہ تم کو دنیا کہاں جا رہی، کتنی مہنگائی بڑھ گئی، ہر تھوڑے دن کو آ جا رہے، نہیں دے سکتے، ٹھیک، نہیں دے سکتے، اچھا قول کہہ کے چھوڑ دیجیے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اردو زبان میں اگر کوئی مانگنے آئے، فقیر بھی آئے، تو لوگ کیا بولتے؟ معاف کیجیے۔ یہ وہی آیت کا کہیں نہ کہیں ایک جھلک جو سماج میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے، حالانکہ کیوں معافی مانگنا ہے اسے؟ اس لیے کہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں، قولا میسورا۔ تو انڈین پاکستانی لوگ بولتے ہیں معاف کر دیجیے، کیوں بولتے ہیں؟ اچھا قول ہے نا کہ نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے، میرے سے امید مت رکھیے، ہے نا؟ تو اچھی بات کرنا ہے، نہیں دے سکے تو جھنڈلانا، جھٹلانا، جھڑکانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، برا بھلا کہنا، تانے مارنا، طنز مارنا، محفلوں میں بولنا آ گئے تھے یہاں بھی آ جا رہے، نہیں، قولا میسورا، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ کچھ آ جائے تو دے دوں گا، فی الوقت نہیں ہے میرے پاس، دعا کیجیے آپ، سمجھے؟ آپ اچھے الفاظ ادا کرو، لوٹا دو، لیکن برا بھلا ان کو مت کہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ طریقہ بتایا خرچ کا، زیادہ خرچ مت کرو، بیجا خرچ مت کرو، غلط جگہ پہ خرچ مت کرو، کوئی مانگنے آئے منہ پھیرنا پڑے تو اچھے سے اس کو کہہ دو نہیں دے سکتا ہوں۔ آگے دیکھیے، ابھی خرچ میں بیجا کی بات تو آ گئی، ٹھیک، خرچ میں دینا کو مانگنے آئے نہیں دے سکتے اس کی بات آ گئی، اب یہاں آگے ایک اور بات آ رہی ہے، فرمایا وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اب آگے ایک دوسری بات آ رہی ہے، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھے رکھ۔ ایک تو ہوا بیجا خرچ کرنے والے لوگ، ایک تو ہوا کوئی آ رہا تو آپ نہیں دے سک رہے، وہ ہوا، اب ایک ہے آپ کے پاس ہے لیکن آپ اپنے آپ پہ بھی نہیں خرچ کرتے، سمجھے آپ؟ ایک تو ایکسٹریم ہے بیجا، ایک ایکسٹریم ہوتی ہے بخیلی،
بجا خرچ بھی نہیں کرتا. اللہ کیا فرما رہا؟ اپنے ہاتھ اپنے گردن سے نہ باندھے رکھا. ٹھیک. آگے فرمایا انوخ کیا ولا تبسطها کل البسطی فتقعد ملوما محسورا. پھر آگے فرمایا اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ پھر ملامت کرتا ہوا پھرتا رہے. نہ اپنے ہاتھوں گردن سے باندھے رکھ، مطلب اتنی بھی کنجوسی مت کر کہ اللہ دے رہا ہے اور استعمال نہیں کر رہے. اور آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا مال کے خرچ میں افراط و تفریط کے شکار ہے. ایک وہ ہے جو صرف خرچ کریں بیجا، اور ایک وہ ہے جو خرچ ہی نہیں کرے، اتنا جمع کرے جسی کو امتحان ہے. دونوں غلط. بیچ کا راستہ اپنائیے. صحابہ کی زندگی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، تابعین تابعین سلف صالحین کی زندگی دیکھیے. جبکہ انہوں نے اپنا فل کنسنٹریشن کمانے پہ نہیں رکھا تو اللہ نے اتنا دیا جسی کو انتہا کیوں خرچ کرتے تھے. آج ہم صرف اور صرف کمانے کی سوچتے ہیں، لہٰذا وہ بھی نہیں مل پاتا ہم کو جس کی ہمیشہ سوچتے ہیں. آج نوجوانوں کو کیا فکر ہے؟ نوجوانوں کے والدین کو کیا فکر ہے؟ سارے سماج کو کیا فکر ہے؟ شادی سے پہلے کیا سوالات ہوتے ہیں؟ معاملات کے اندر کیا پوچھا جاتا ہے؟ صرف کیا کماتے ہو، کیا کماتے ہو اور کیا کماتے ہو. ماں باپ کو فکر بچہ کیا کمائیں گا، بچوں کو فکر ہم کیا کمائیں گے، سماج کو فکر یہ کیا کماتے ہیں. سب کو فکر ہے صرف کمانے کی. ایمانیت کی نہیں ہے کہ توحید پر ہے یا نہیں ہے، شرک تو نہیں کر رہا ہے، باقی چیزوں کے نہیں، اعمال کے اعتبار سے فکر صرف مال کی. تو ایک تو ہو گیا اپنے ہاتھوں گردن سے باندھ لینا کہ خرچ ہی نہیں کر رہا ہے. ایک تو ہو گیا اتنا خرچ کیا کہ بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، ارے بہت زیادہ ہو گیا. اچھا یہ زیادتی خرچ دین میں بھی نہیں ہے سوائے کچھ حالات اور ضرورت کے تحت. عمومی اعتبار سے ایک عام ماحول کے اندر 2.5% زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، اور اس کے بعد جو اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے وہ 1/3 مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے. 1/3 33.3 1/3 1/3. یہ بہت افضل خرچ ہے. لیکن پورا خرچ کرنے کا اسلام بھی نہیں بولتا کہ پورا خرچ کر دو. اسلام سوائے ضرورتوں کے مخصوص ضرورتیں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک جنگ کا اعلان ہوا، پیسوں کی سخت ضرورت تھی، ابوبکر صدیق پورا مال لے کر آئے، آپ نے کچھ نہیں کہا. عمر ابن خطاب 50% لائے اپنی ہر چیز کا، آپ خاموش رہے. جبکہ عموماً تو 1/3 لیکن خصوصی حالات ہوتے ہیں جب انسان کو سب کچھ لٹانا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں. سمجھ رہے آپ؟ لیکن عمومی یہ ہے. تو اسلام میں بھی یہ نہیں کہ آپ پورا خرچ کر دیے، پورا بانٹ دیے، پھر بول رہے اگلے مہینے میری انکم کیسی ہوں گی. ارے پورا کیوں خرچ کرے؟ آپ نے سوچنا چاہیے تھا، آپ کو سمجھنا چاہیے تھا آپ کو. ٹھیک ہے. تو بہرحال نہ زیادہ خرچ کرو نہ کم خرچ کرو، اور بیجا بھی خرچ مت کرو. اعتدال کی راہ اپناؤ. اور آج مسلمان اعتدال کی راہ اپنائیں گے تو میں کہتا ہوں ہمارے پاس کوئی غربت کا اور غریبوں کا مسئلہ ہی نہیں رہیں گا. یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں غربت 100% ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو دنیا میں سسٹم بنایا ہے وہ اس کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے کیوں. لیکن وہ سسٹم ہے جس میں امیری اور غریبی ہے، اور یہ سسٹم ہی دنیا کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نظریہ یہ کرے کہ نہیں سب برابر دولت کے ہو جائے تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے. لیکن ایسی غربت کا حال تو نہیں ہوگا جو آج ہو رہا ہے. کیسی غربت ہے آج آپ دیکھیے کہ لوگ مر رہے ہیں. مسلمانوں کا ایک سماج، ایک طبقہ یہ ہے، اور ممالک میں رہتا ہے، دونوں کے بیچ میں جو ہے 20-25 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. خلیجی ممالک، افریقی ممالک، کتنا فاصلہ ہے؟ 20-25 منٹ کا فاصلہ نہیں ہے. ہوائی کے اعتبار سے دونوں ممالک میں 20-25 منٹ کا فاصلہ نہیں ہے. لیکن غربت کا عالم دیکھیے افریقی ممالک کا اور جو ہے خلیجی ممالک کا جو ہے مالداری کا کتنا فرق ہے. یہ یقیناً ہم کسی حکومت کو برا نہیں کریں، ہم کسی کے رہنے والوں کو برا نہیں کریں. ہم یہ کہہ رہے کہ یہ اتنا ڈفرنس کیوں کہ ایک طرف تو وہ حال ہے کہ دنیا کے سب سے خوشحال لوگ جیتے ہیں، اور ایک طرف وہ حال ہے ہمارے ہی بھائی جو سب سے بدحال جیتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ان کے طرف بھی ہمیں نظر ڈالنی پڑیں گی. ہمارے ملک ہندوستان کی حالت دیکھیے، قبائلی علاقوں میں جائیے، بستیوں میں جائیے، ایسی غریب بستیوں میں جہاں مسلمانوں کیا حال ہے، گھر نہیں ہے ان کو رہنے کے لیے، چھت نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لیے. لیکن ہمیں کیا خیال آتا ہے؟ ہمیں تو کبھی سوچا بھی نہیں اس سے علاوہ کچھ دنیا اور ہے. تو نہ اتنا خرچ کرو کہ پریشان ہو، نہ بخیلی کرو، نہ بیجا خرچ کرو. اعتدال کی راہ اپناؤ مسلمانوں. اگر اعتدال کی راہ اپنائیں گے نا، ہم جتنا کماتے ہیں نا مسلمان، اتنی کمائی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس سماج کے لیے، اور ایک خوشحال زندگی عمومی اعتبار سے امت مسلمہ جی سکتی. عمومی اعتبار سے خصوصی تو لوگ مالدار کچھ رہیں گے ہی، یہ تو سسٹم تو ہے ہی اونچ نیچ کا. مالی اعتبار سے اللہ نے کچھ کو مالدار کچھ کو غریب. لیکن جو آج بھکمری اور جو زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں نا، اس کو آپ سوچ نہیں سکتے. کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں زندگیوں کا یہ حال ہے کہ کئی دن لوگ کھانا نہیں کھا سکتے. معلوم کئی دن. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو خرچ کا پورا پیمانہ بتا، بیجا بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، کم بھی نہیں، اعتدال کی راہ اپناؤ مسلمان. ٹھیک، بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر میں اس ملک میں ہوں، میرا اطراف کوئی غریب نہیں ہے، اس ملک کی سوچیے جہاں غربت ہے، جہاں بھیج سکتے وہاں مدد کیجیے. اور بہت ملک ہے، یاد رکھیے، ایسے ممالک دنیا کے جو صاف پانی نہیں پی سکتے. مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں میں صرف، ابھی غیر مسلم تو بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں. مسلم ممالک جب پینے کا پانی نہیں، ایسا پانی پیتے کہ اللہ رحم کرے، جس کو ہم گٹر کا پانی سمجھیں گے دیکھنے کے بعد. لیکن ہمارا کوئی خیال نہیں ان کی طرف، سوچ بھی نہیں ہے ان کی طرف. یہ بڑی بات ہے. جب پیسہ بچائیں گے اور صحیح جگہ لگانے کا ارادہ کریں گے تو آپ بہت سارے صحیح جگہوں پہ خرچ کر سکیں. اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. دنیا میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے، کسی کو دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. کیوں؟ وہ اللہ کی مرضی ہے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. آگے فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے تعلق سے باخبر اور بہت کچھ جو ہے دیکھنے والا ہے. تو اللہ باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کیوں اس نے ایسا کیا. اب کچھ لوگ یہ سوچے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، سارے انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ مال میں برابر کر دیتا تو کیسا ہوتا تھا؟ اچھا ہوتا تھا نا. لیکن آپ تھوڑا سا ایسے سماج پہ غور کیجئے جس سماج میں سب لوگ ایک سا مالدار ہیں، بلینر، آپ بھی بلینر. اب بلینر نمبر 1 کو اپنا گھر بنانا ہے، اب اس کو کہاں سے لیبر ملیں گا؟ کیونکہ آپ بھی تو اپنے گھر کی بلینر ہے. کہاں سے لاؤں گا؟ سسٹم کیسے چلیں گا بتائیے سماج کا؟ جب تک مالی اعتبار سے سماج میں کچھ لوگ زیادہ اور کم نہیں ہوں گے، مختلف درجوں میں نہیں ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہیومن سوسائٹی چل سکتی ہے. ایک فلسفہ آیا تھا سوشلزم، سوویت یونین جو بنا تھا جس کے نام سے، ان کا فلسفہ یہ تھا کہ سارے لوگ جو ہے مال میں برابر ہونا چاہیے، مال کی تقسیم برابر ہونا چاہیے. تو کیا کیا انہوں نے معلوم؟ مالداروں کا مال لے لیا، گورنمنٹ کے اس میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے، اور غریبوں کو بھی تقسیم، مطلب ساروں کو برابر کر دیا، ٹھیک ہے. اب وہ عیدھی جس کو کام ہی نہیں کرنا ہے، اس کو تو کتنا بھی تو وہ برابری میں نہیں آ سکتا نا، ان کے وہ تو خرچ کر دے رہا. اور ایک کفایت شار ہوشیار، اس نے کیا کرنا؟ مطلب آپ نے مینیجر اور لیبر کو سیم تنخواہ کر دی، تو اب مینیجر کیوں جاب کرے گا اور لیبر بھی کیوں جاب کرے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ جب تک اس تقسیم کو اللہ کی، کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ اللہ اس کی حکمت جانتا ہے. آپ تھوڑا سوچئے، سب ایک جیسے مالدار ہو جائے تو میرا گھر کون بنائے گا؟ میری بیماری میں میری جو ہے میرے زخموں کو کون صاف کرے گا؟ یا میرے گھر میں کوئی خرابی ہو جائے تو کون؟ نہیں کر سکتے جب تک کہ سماج میں اونچ نیچ کا سسٹم نہ ہو. یہ اونچ نیچ مال و دولت کے اللہ نے طے کی ہے. اللہ آزماتا ہے ایک کو دوسرے سے، لیکن جس کو جیسی آزمائش ملیں گی آخرت میں ویسا بدلہ بھی ہے. ٹھیک، تو کہا اللہ تعالیٰ نے رزق جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رک لیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے تعلق سے باخبر اور جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے زیادہ مال آپ کو کفر کی طرف لے جاتا تھا، اس نے اس لیے نہیں دیا. ہو سکتا تھا کم مال آپ کو کفر کی طرف لے جاتا تھا، اس لیے اس نے دے دیا. یہ اللہ ہی جانتا کیوں اس نے بندوں کے ساتھ یہ کیا، لیکن یہ حکمت ہے اس کی، جس حکمت کے تحت اس نے یہ کیا، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے، بہت سی بار خواتین سوچتے ہیں، اور چونکہ اب ماحول ہی ایسا ہے کہ بس لڑکیوں کو ان کے رنگ کی بنیاد پر ان سے نکاح کرتے ہیں لوگ، باقی چیز خوبصورتی اس کو بولتے ہیں، وہ ہر کوئی سوچتا ہم خوبصورت. لیکن آپ ایک ایسا سماج تصور کیجئے جہاں سب لوگ ایک جیسے دکھتے اور ایک جیسے رنگ والے. سوچیے نا، آپ خود بولیں گے یار کیسا عجیب لگتا، ہر چیز ایک جیسی ہے نا. اختلاف ہونا ضروری ہے. اختلاف تو بتاتا ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. اختلاف تو بتاتا ہے فرق کیا ہے چیزوں کے اندر، مطلب مختلف ہونا چیزوں کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اصل چیز ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنے ضرورت ہے. اللہ کی تقسیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے کی. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کرنا، مار ڈالو کہ تم ان کو کیا کھلاؤ گے، اس ڈر سے مت مارنا. آگے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. پھر فرمایا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. تو اولاد تو قتل مت کرنا، کیا کھلاؤں گے یہ سوچ کر. اور دنیا جی پریشان ہے ہم کیا کھلائیں گے، آگے کیسا ہوں گا، دنیا اتنی آبادی ہو جائیں گی تو فلاں ہو جائیں گا. یہ آپ کا کام نہیں، یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے. سمجھے آپ؟ یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے. چھوٹا سا ایک ڈیوائس آپ اگر خریدتے ہیں تو آپ کو وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا اسکرو کھول دیا یا اس کو کھولا تو کمپنی بولتی ہے ہم ذمہ دار نہیں، اس کو ہم نہیں بنائیں گے. ہماری چیزیں ہم اس کو جانتے ہیں کیسا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ رزق کا ہے، تو آپ فکر مت کیجیے. جب انسان نے رزق کے بارے میں فکر شروع کر دی نا اپنے،
فکر سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ حلال رزق کے لیے میں کیسی کوشش، یہ الگ بات ہے، لیکن صرف پورے مکمل سوچ کا محور جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو مقام مرکز جو صرف جب بن گیا رزق رزق رزق، اور جب ہم نے سمجھا ہم دیتے ہیں تو پرابلم چالو ہو گئے پھر۔ ہاں آج ہم جانتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ اتنی ایک ایکڑ میں اتنی کھیتی، آج ہم جانتے ہیں کہ ایک ایکڑ میں 10 گنا زیادہ کھیتی ہو رہی، تو اللہ دے رہا ہے نا، اللہ کے اپنے طریقے ہیں بھائی، آپ کہیں کو سوچ رہے ہیں سب چیز۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں دنیا اور کائنات کے اندر تو آپ تعجب کریں گے، پانی کے اندر اس قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے اور جن کے کھانے پینے کی تفصیلات دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ سبحان اللہ، کیسا اللہ کھلاتا ہے ان کو، ہے نا۔ انسانی جس کو ہم کہیں انسانیت نے جو سمندر کا سب سے بڑا جانور جس کو وہ جانتے ہیں وہ بلو ویل ہے، یہ ہم بیک ویل، ٹھیک، بلو ویل سب سے بڑا جانور، ٹھیک ہے، مطلب سمجھ لیجیے 20-25 ہاتھیوں کے برابر ایک مچھلی ہوتی ہے ماشاءاللہ، سمجھ رہے آپ، اور وہ ٹنوں میں کھانا کھاتی ہے ایک وقت میں، اور سارا دن صرف چرتی رہتی ہے سمندر میں، اللہ کھلا رہا ہے اس کو۔ حالت یہ کہ جب وہ مر جاتی ہے اور نیچے جا کر تل میں لگ جاتی ہے، تقریباً 2.5 سے 5 سال تک سمندر کے دوسرے جانور اس سے غذا حاصل کرتے ہیں، مانو 2.5 سے 5 سال تک، اتنا ہوتا ہے اس میں ذخیرہ۔ آپ سوچیں نا ایک 25 ہاتھی کے برابر کوئی چیز ہو، اتنا ذخیرہ اتنا ہے اس کے اندر کہ جو دوسرے جانور جو ایکو سسٹم چلتا ہے پورا ایک، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے۔ جب سے انسان نے سوچا رزق میرا ذمہ ہے، پرابلم شروع ہو گئی پھر، اور یہی سب سے بڑا ریزن تھا اولاد کو مارنے کا۔ ارے اتنے بچے ہو گئے تو کیسے کھلائیں گے ہم؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو بچوں کے تعلق سے لوگ چلاتے ہیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، نہیں اتنی آبادیاں فلاں ہو جائیں گی، اتنی آبادیوں سے یہ ہو جائیں گا، اتنی آبادیوں سے وہ ہو جائیں گا۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، اور آبادیوں کا کم ہونا صرف اور صرف نقصان ہے، صرف اور صرف فائدہ ہے۔ معلوم آپ کو آبادیوں کا ہونا صرف اور صرف فائدہ ہے۔ آج ہندوستان جیسا ملک ہے، اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے ہم دنیا کی سب سے بہترین سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور سب سے سستے داموں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم دنیا کے بہت سارے ممالک میں 4G آج بھی نہیں آیا ہے، 3G پہ زندگیاں گزر رہی ہیں ان کی۔ ہندوستان میں 4G کئی شہروں کے اندر موجود ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ آبادیاں اتنی زیادہ ہے، یوزر اتنے زیادہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ بھی سکتی ہے اور بک رہی ہے دھڑلے سے۔ آج کون سا ایسا انسان ہے، میری تقریروں کو جو لوگ سن رہے ہیں اس میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو 3G یوز نہیں کرتے آج؟ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سارے آج ہی ملک ہیں جو 2G کا استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ٹیکنالوجی ان کی ایجاد کردہ ہے لیکن ان کا یوزرز نہیں ہے، لہٰذا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، صرف اور صرف خیر ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارا کام نہیں کھلانا، ٹھیک ہے۔ چائنا نے یہ سوچا نہیں آبادیاں بڑھ جائیں گی تو بڑی مشکل ہوں گی، حساب کتاب کیا اور راشن کارڈ دے دیے لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو چائنا میں 2 بچے ایک انسان پیدا کر سکتا ہے، فرسٹ بچہ ہو گیا ٹک مارک ہو جاتا ہے، کمپیوٹر سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، اگلی بار کہیں اللیگل بھی ہوگا تو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے یہ وہ ہے، معلوم آپ کو۔ سیکنڈ بچہ، ٹھیک، اس کے بعد ایک نیا قانون لایا انہوں نے 1980 کے بعد، ایک ہی بچہ پیدا کرنا، سمجھے آپ، ایک بچہ۔ اس سے پہلے ایک اسکیم تھی ان کی 2 بچے پیدا کرنا، اگر والدین ایک کریں گے تو پوتوں کو 3 کی اجازت رہیں گی۔ آفرز بھی دیکھیے کیا دیے تھے انہوں نے، 2 کی اجازت ہے لیکن آپ 2 نہیں کرتے، ایک ہی کرتے تو آپ کے بچوں کی اجازت مل سکتی، پھر 3 کی پیدا کرنے کی کنٹرول لایا انہوں نے، پھر 1 کا کر دیا قانون۔ اور ہندوستان جس میں حکومت نے یہ کام نہیں کیا، لاگو کی پالیسیز لیکن حکومتی طور سے نہیں کی، نتیجہ یہ کہ ہندوستان میں 70% آبادی، 60 سے 70% آبادی ان لوگوں کی ہے جو 20 سال سے کم ہے، اور 30% آبادی وہ ہے۔ تو آج ہندوستان کا مین پاور سارے دنیا کو چلا رہا ہے، آبادیاں کبھی بھی وہ نہیں ہے، یہ کرپشن ہے ممالک کا جو برباد کرتا ہے۔ تو رزق نہیں، ہاں دوسری فکری آپ کو صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہا، حالات کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تربیت کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے شرعی احکامات کیا ہے؟ فیملی پلاننگ ان اسلام نام سے میرا ایک عنوان ہے، اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی، اس میں نے سارے حلال طریقے اور حرام طریقوں کا تذکرہ کیا، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ رہا۔ تو رزق مسئلہ نہیں ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، اولاد کو مت مارو، اس ڈر سے کیا کھلاؤں گے، ان کو بھی ہم دیں گے تم کو بھی دیں گے، ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم۔ آگے اللہ نے فرمایا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب مت جانا اس لیے کہ بہت بری راہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نہ پھٹکنا کیونکہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔
زنا ایک بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا قریبی مت جانا سے مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو زنا کی طرف لے جاتا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے، جس میں شروعات ہوں گی کہ سج دھج کے عورتوں کا باہر نکلنا بھی غلط ہے اس لیے کہ وہ شروعات ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ بھی شروعات ہے، اسی طرح بری چیزوں کو نہیں دیکھنا جس سے ایسی خواہشات پیدا ہوتی زنا کی وہ بھی برا ہے، اور اس کے بعد بالخصوص زنا کرنا، وہ ذاتی طور سے وہ عمل کرنا، وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت جانا، ہر اس وسائل اور چیز سے بچنا جو زنا کی طرف خود کو لے جاتا ہے یا زنا کی طرف لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ لوگوں کو لے جا سکتا ہے مطلب میں عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کا سجنا دھجنا، بے پردہ گھومنا، تبرج کرنا، دکھاوا کرنا اپنی خوبصورتی کا، یہ بھی نوجوان مردوں اور نسلوں کا زنا کی طرف لے جانے کی وجہ بنتا ہے۔ گو آپ زنا نہ کریں ان سے، لیکن وہ آپ کی وجہ سے کسی اور سے زنا کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو زنا کی قریبی مت جانا بہت بے حیائی اور بری راہ ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں زنا تو فیشن ہے، آج کل سسٹم ہے، کھلی آزادی ہونا چاہیے اسلام میں۔ آپ کو معلوم کہ ایمسٹرڈیم نام کا ایک شہر ہے، یورپ کا بڑا مشہور معروف شہر ہے، وہاں پروسٹیٹیوشن عام ہے، زنا ایک علاقے انہوں نے بنایا، زنا عام ہے، اس درجے عام ہے کہ دن ہو یا رات ہو وہاں کچھ عورتیں تو لباس بھی نہیں پہنتی ہیں، اس درجے عام ہے وہ علاقہ ہی ہے۔ ایسا کیوں؟ یہاں تو کھلی آزادی نا سب کچھ کرنے کی، پھر کرائم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے یہ زنا کی دنیا جو ہے نا وہ صرف اور صرف انسان کو جرم کی طرف لے جاتی ہے۔ معلوم وہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ سٹڈی کیجئے اس کا ایمسٹرڈیم کو، پتہ چلتا ہے کہ کیوں اتنا عام ہونے کے بعد یہ چیز، پھر کیوں قتل ہوتے ہیں، عورتوں کی قتل ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ریپ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس کے نقصانات تو وہ سماج ہی دیکھ سکتا ہے جو گزرا ہے اس سے۔ سوشل سسٹم برباد ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم برباد ہو جاتا ہے ایک سماج کا جب زنا عام ہوتا ہے اس سماج میں۔ اور آج زنا عام ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ زنا سے قریب جانے کے سارے راستے اللہ مجھ پر آپ پر ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھول کے رکھے ہیں۔ کون سا ٹی وی کا ایسا ڈرامہ ہے جس کی بنیاد زنا نہ ہو؟ کون سی ایسی پکچر ہے جس کی بنیاد زنا نہ ہو؟ کون سا ایسا سیریل ہے جس کو آپ گھریلو اور غیر گھریلو نام سے پتہ نہیں نام دیتے ہیں جس میں زنا بنیاد نہ ہو؟ غیر محرم مرد عورتوں کا ملنا، اس سے خواہش اظہار کرنا، اس سے شادی کرنا، شادی کی بات بھی افیئر رکھنا، ایسا کون سی سٹوری جو نہیں چل رہی ہے؟ چاہے مسلم سماج کی بتا رہے ہو، غیر مسلم کی بتا رہے ہو، ہم نے خود راستے کھولے، پھر بولتے بچیاں بھاگ کی کیوں جا رہی ہے ہماری؟ تم ٹریننگ دے رہے ہو نا گھر میں بھاگنے کی، زنا کیوں کر لی؟ تم نے ٹریننگ دی نا ان کو زنا کی، تو ہماری اگلی نسلیں پاکیزہ کیسے رہیں گی؟ اس کے بعد پھر فتنہ اور فساد بڑھتا گیا، جس میں کچھ عورتوں نے اسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، وہاں سے زنا شروع ہوا، لیکن یہ مرض پھیلتا گیا، یہ مرض سماج میں پھیلتا گیا۔ چونکہ ڈیمانڈ جب کریٹ ہوتی ہے نا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اچھی عورتیں بھی اس میں آ گئی جو غربت کی وجہ سے، جو پریشان حال کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے آنا شروع ہو گئی، اور ایک ماحول پورا برباد ہو گیا ایک سماج کا۔ قریبی مت جانا۔ تو میں نے اور آپ نے خود راستے کھولے ہیں، دروازے کھولے اپنے گھر پہ زنا کے قریب جانے کی۔ نہیں بھائی ماشاء اللہ ہمارا گھر تو ایسا ہے ویسا، ماشاء اللہ اگلی نسلوں کا آپ اب ذمہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ نسل اگر بچ گئی تو بچ گئی، اگلی نسلوں کا آپ ذمہ نہیں لے سکتے۔ نہیں جناب یہ سب ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ بہت دور کی بات ہے، ہم تو فلاں ہیں، یہ سب اپنے پاس ہی رکھ لیجیے، آپ زیادہ اچھا ہے۔ حالات کیا چل رہے ہیں تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں، جو چیز جیسی ظاہر دکھتی ہے ویسی اندر سے نہیں ہوتی، یاد رکھیے ہر بار۔ تو حقیقتوں کو سمجھیے، حقیقت پسندانہ رویہ رکھیے۔ جب اللہ نے کہا مت جاؤ قریب تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ زبردست نقصان والی چیز ہے۔ تو زنا کرنا نہیں کہا، زنا کے قریب بھی مت جانا، مطلب کرنا تو ہے ہی گناہ، قریب بھی مت جانا، چونکہ بہت بری راہ ہے، بے حیائی اور بڑی بری راہ ہے۔ یہ تو پورا سماج اور فیملی سسٹم اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کما رہا ہے اور پوری کمائی اپنے اوپر ہی خرچ کر رہا ہے اور اپنے جنسی جس کو کہیں گے خواہشات کو کہیں اور پورا کر رہا ہے، تو شادی کرنے والا بولے میں کیا کو شادی کروں یار ایک عورت سے اور زندگی میں اس کی باتیں سنوں، میں بھی یہی زندگی گزارتا ہوں۔ ایک سماجی سسٹم برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پھر ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں جس کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ اور آج یورپ اور امریکہ میں یہ بات کیا عام نہیں ہو چکی ہے، اور اللہ رحم کرے مسلم ممالک میں بھی یہ بیماری نہیں آ چکی ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کامن ہو چکا ہے، صرف ماں یا باپ ہوتا ہے، سنگل پیرنٹنگ بولتے ہیں اس کو، اور باپ کے نام پہ لکھا ہوتا ہے جینیٹیکل فادر، مطلب باپ نہیں معلوم اتنوں کے ساتھ رہے کہ جینیٹیکل فادر کوئی تو بھی ہے بس۔ اور آپ کو معلوم امریکہ کے اندر اسکول فارمز کے اندر باپ کا نام لکھنا کمپلسری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جینیٹیکل فادر ہے۔ کالج کے لائف میں پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ رہے، اب کس سے یہ ہوا وجود میں نہیں پتا، باپ نہیں معلوم کون سا ہے۔
जेनेटिकल फादर, सिंगल पेरेंटिंग, और अक्सर सिंगल पेरेंटिंग में औरतें होती जो संभाल रही। आज चंद रिपोर्टों के मुताबिक 44% से ज़्यादा औरतें बगैर जो है शादी की जो माएँ बनती है, और उनका वो लड़का जिससे वो जिना करती है साथ भी नहीं रहता है, बच्चों को खुद पालती है बाद में। ये हालत है आज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिए कि तुम अपने से पिछलों की पैरवी करने वाले हो। शिब्रम बे शिब्रिम व ज़िराम बिज़राम, हाथ दर हाथ, बालिश दर बालिश, हाथ दर हाथ, पूरी पैरवी। कहा किसकी? यहूद ने कहा और कौन? उनमें से अगर एक वो जो है छिपलक के घोड़ फोड़ के जो सुराख में भी जाएंगे तुम भी जाओगे, और उनमें से कोई एक अपनी माँ से जिना करेगा तो तुम भी करोगे। तो ये बात हमें जहन में नहीं आ रही है। ये आयतों को हम जब छोड़ेंगे तो वो ज़माना और समाज उसी की तरफ जाने वाला है। इसमें कोई दो राय, सेकंड ओपिनियन नहीं कि हम उनके कदम ब कदम चलेंगे। तो हमने खुद जिना के रास्ते खोल रखे हैं, तो अब रोए तो किस पर रोए। बहरहाल आगे फरमाया, वला तक़्तुलु नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी नफ्स को मत मारना जिसका मारना तुझ पर अल्लाह ने हराम करार दिया है सिवाय हक़ के साथ। हक़ के साथ मतलब अगर उसने वाक़ई में कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसके बदले उसे सज़ाए मौत देनी चाहिए तब ही। आगे फरमाया, वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, और जिसको क़त्ल बेजा किया गया, जो मज़लूमाना तौर से मारा गया, उसके वलियों को, उसके ज़िंदा रिश्तेदारों को अल्लाह ने हक़ दिया कि वो उस क़त्ल का बदला ले, लेकिन उसमें इजाफ़ा ना करे, ज़्यादती ना करे, उस क़त्ल में ज़्यादती ना करे। मतलब किसी ने किसी को मारा तो उसके लिए 3 काम है जो आप कर सकते हैं। खून के बदले खून, खून के बदले पैसा दैत, खून के बदले माफ़ी। 3 काम कर सकते हैं आप। या तो जान के बदले जान ली जाए, पैसा लिया जाए, या तीसरा माफ कर दिया जाए, चौथा कुछ नहीं। तो अल्लाह कह रहा इसराफ नहीं होना। ये नहीं कि तुमने एक मारे हम 2 मारेंगे तुम्हारे, नहीं। तुमने एक मारे हम 2 मारेंगे, नहीं। तुमने मेरे भाई को मारा तो मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा, नहीं। जिसने मारा उसको, समझ रहे आप? इसराफ नहीं, ज्यादती नहीं, कत्ल नहीं। तुमने हमारे कबीले के जो सरदार को मार दिया तो हम तुम्हारे सरदार को नहीं, जिसने मारा उसको सजा मिलेंगी। कत्ल कहाँ, अगर उसमें वो शामिल था तो एक अलग बात है, उसको भी सजा मिलेगी। समझिया? तो कहा कत्ल मत करना जिसका कत्ल करना हराम करार दिया है सिवाय हक़ के साथ। जो कत्ल किया गया है वो मजलूम तौर से, उसको अल्लाह ने हक़ दिया उसके वलियों को, लेकिन वो उसमें ज़्यादती नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक है तो एक, जिसने मारा उसको, ये नहीं कि 2 मारेंगे, 4 मारेंगे, 10 मारेंगे। इन्नहु काना मंसूरा, इसलिए कि वो तो अल्लाह की तरफ से मदद किया गया है। अल्लाह ने मदद की है ना कत्ल की सज़ा सुनाकर, वरना कातिल को अगर सज़ा ना सुनाई जाए जिसने कत्ल किया दूसरों का, तो फिर तो कत्ल समाज में आम हो जाएगा। सज़ाएँ बहुत ज़रूरी होती है, और इस्लामी सज़ा इतनी प्रैक्टिकल है जिसी को इंतहा नहीं, याद रखिए, इतनी प्रैक्टिकल है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, यतीम के माल के करीब मत जाना सिवा अच्छी नीयत के साथ, अहसन तरीक़े से। हत्ता यबलुगा अशुद्दह, जब तक कि वो अपनी बलागत को, अपनी ताकत को, अपनी तवानाई को ना पहुँच जाए। तो यतीम के माल के करीब मत जाना सिवा अच्छी नीयत की। यतीम समाज का सबसे कमज़ोर फ़र्द होता है, इसलिए अल्लाह ने उसका बड़े हक़ दिए कुरान के अंदर। और यतीम एक बहुत, जिसको कहेंगे एक कमज़ोरी वाली हालत होती है इंसान की। और यतीम इंसान सिर्फ बाप के मरने से होता है, माँ के मरने से कोई यतीम नहीं होता, याद रखें। और यतीम इंसान सिर्फ बालिग होने से पहले तक रहता है। हमारे पास शादी भी होती है तो लोग बोलते हैं यतीम है, बालिग होने के बाद यतीम थोड़ी रहता है इंसान। वैसे तो फिर सब यतीम है दुनिया में, कहीं ना कहीं वालिदैन मर जाते हैं दुनिया में किसी के, तो क्या सब नहीं। यतीमें सिर्फ बाप के इंतकाल से आती है, और यतीमें सिर्फ बालिग होने तक होती है। बालिग जब इंसान होगा तो यतीम नहीं रहता है, अपनी ताकत को पहुंच गया, यतीम नहीं है वो, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की। समझ गया? तो कहा कि यतीम के माल के करीब में बजुज़ अच्छी नीयत के, अच्छे तरीक़े से, ये बहुत ही बेहतर हो, यहाँ तक कि अपनी बलूगत को, अपनी ताकत को, अपनी तवानाई को पहुँच जाए। जब वो पहुँच जाए तो ये नहीं बोल सकते आप इतने दिन हमने तुम्हारा माल संभाले, तुम्हारी चीज़ें संभाले, अब हम खा लें। नहीं, बालिग हो गया, जवान हो गया, ये लीजिए आपका, और मैंने जो काम किया उसका मुझे दे दीजिए। वो आप उसमें से अपनी मेहनताना या तो हमेशा कंटिन्यूस ले सकते हैं या एक टाइम में मांग सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, फिर फरमाया हत्ता यबलुगा अशद्दहु व औफू बिल अहदी इन्नल अहद काना मसऊला, और अपने वादों को पूरा करो, इसलिए कि वादों के बारे में अल्लाह पूछने वाला है। अपने वादों को, इसमें वादे से मुराद मुफस्सिरीन लिखते वो वादा भी जो अहद अलस्त हमने किया था। सूरह आराफ में जिसका तज़किरा आता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे आदम के नस्ल से जितने लोग पैदा होंगे पीठ से सबको निकाला, आलम अरवाह, रूहें जमा हुई हमारी, फिर सबको जमा करके अल्लाह ने कहा अलस्तु बि रब्बिकुम, इसलिए इसको अहद अलस्त बोलते हैं। अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब ने कहा था कालू बला, हाँ अल्लाह तू हमारा रब, लेकिन अल्लाह ने फिर भुला दिया।
وہ بھلا دیا ہم سے اللہ اور دنیا میں بھیج دیا. تو سب نے وہاں یاد رکھیے وہ کیا تھا. اور روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا تو پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کی پوری نسلیں نکل کر آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جو ہے اس میں ایک شخصیت کو دیکھا جن کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کون ہے جو میرے اولاد میں سے اتنا؟ تو کہا یہ داؤد ہے. تو کہا میری 40 سال زندگی آپ ان کو دے دیجیے میری طرف سے. لیکن جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے 40 سال باقی ہے میرے، چونکہ بھول گئے تھے کہ 40 سال دے چکے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں پتہ چلا سارے لوگ تھے، سب جمع ہوئے تھے. تو ایک تو وہ وعدہ ہوا، وعدوں کو پورا کرو جو اللہ سے کر کے آئے ہو کہ اس کے دین پر چلو اور جنت کی راہ پر چلو. دوسرا معاملہ یہ ہے، علماء لکھتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے آپس کے جو وعدے ہیں، کل آ جاؤں گا، پرسوں دے دوں گا، یہ ہو جائیں گا، یہ سب پورے کرنا ہے. اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس کے تعلق سے میں مسئول پوچھوں گا تم سے. اب آج ہمارے وعدے کیسے ہوتے ہیں مجھے بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وعدے پورے کرنا ہی نہیں، اس لیے تو کرنا ہے ہم نے. وعدہ تو اسی کو کہیں گے جس کو پورا نہیں کرنا ہے ہم نے. پوچھ ہونے والی ہے، وعدوں کی پوچھ ہونے والی یاد رکھیے. تو وعدہ کیجئے، پکا کیجئے. وہ وعدہ پکا ہی ہوتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بول رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، پکا کیجئے. ٹھیک ہے، اور پورا کرنے کی نیت سے کیجئے. اسی کو وعدہ کہتے ہیں. تو وعدہ کرو تو پورا کرو، چاہے وہ عہد الست والا ہو، چاہے معاملہ دنیا کی کوئی وعدے ہو، اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھا ترازو تولو. پھر فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. وزن کا معاملہ ہو تو برابر کرو. بہت سے لوگ وزن کا معاملہ برابر ہو تو صرف وزن میں ہی کرتے، لیٹر میں نہیں کرتے. بولتے وزن کا معاملہ تو ناپ برابر لیں گے لیکن لیٹر ڈالیں گے تو کم ڈالیں گے. قرآن نے بولا وزن، تو وزن میں اپن دھوکہ دیتے ہی نہیں کس کو. معنی یہ ہے ناپنے تولنے کی چیزوں کو برابر سے کرو، چاہے وہ کلو کی شکل میں ہو، لیٹر کی شکل میں ہو، میٹر کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ آؤنس اور پاؤنڈ اور دوسرے بیرل، جو بھی کوانٹیٹیز یوز ہوتی ہے دنیا میں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کوانٹیٹیز یوز ہوتی ہے. ہمارے پاس سینکڑا ہوتا ہے، دہائی ہوتا ہے، ہزار ہوتا ہے، تولا، پتہ نہیں کتنے کوانٹیٹیز الگ الگ ہوتی ہے، اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. جو بھی ناپ ہو پورا ہو، جو بھی ناپ ہو پورا ہو، یاد رکھو اس میں کمی نہ ہو، یہ معنی ہے اس کا. تو کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ناپو اور تولو، پیمائش کرو تو پورا پورا کرو. پھر یہ ناپنے تولنا فٹ میٹر میں نے کاؤنٹ کر لیا. زمین کا بھی ہو سکتا ہے، میری زمین اتنی ہے تو اتنی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. کسی چیز میں کمی زیادتی نہیں کرنا چاہیے ناپنے تولنے میں. پھر آگے اللہ نے فرمایا تولا کرو، یہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. اور ہم نے دیکھا جو ناپ تول میں برابری کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں، مال میں، اولاد میں برکت دیتا ہے. جنہوں نے ناپ تول میں ڈنڈی ماری، اللہ نے ان کو بیماریوں میں ملوث کیا، وہ کئی پریشانیوں میں زندگی گزارے اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے. اللہ جس کے لیے کام کیا تھا وہی جمع نہیں کر پائے. برکت بہت اہم چیز ہوتی ہے. آگے فرمایا اور کہا اللہ رب العزت نے جو آیت نمبر 36 کے اندر، اور فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اب غور سے سنیے اس آیت کو، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر اس آیت پہ ہم عمل کر لیں تو بہت سارے فساد سے آج ہمارا سماج بچ سکتا ہے. اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، بس ختم. انہیں کہاں جا رہا ہے ذرا دیکھتا میں، آپ کا کیا تعلق ہے اس کے جانے سے؟ نہ وہ آپ کا بیٹا ہے، نہ آپ کے ماتحت ہے، نہ پولیس والے ہیں، نہ کوئی آپ ڈپارٹمنٹ جن کا کام ہوتا ہے لوگوں پہ نظر رکھے. کیوں آپ کو جاننا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ مت پڑو اس بات کے پیچھے. یہ روز آ رہا ہے یار، کیوں آ رہا ہوں گا؟ کیا کرنا ہے تم کو؟ روز آؤ یا دن رات پڑے رہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے کام سے مطلب رکھیے، اس کو کرنے دیجیے. اللہ فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. جس چیز کا علم نہیں نا اس کے پیچھے مت پڑو. ٹھیک ہے، جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، بس ختم. میرے سے تعلق نہیں، کیا کرنا ہے پھر؟ ٹھیک، لوگ ایسا بول رہے ہیں یار اس کا مطلب یہ ہوگا، کیا کرنا ہے؟ آپ کا کام ہے کیا وہ؟ تو جس تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. جس کا علم نہیں اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. آج ہمارا عملہ جس کا علم نہیں اس کے پیچھے سب زیادہ پڑے ہوئے ہم، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دین کے معاملے میں وہی باتیں جس کا علم ہی نہیں ہے، ہوائی فائرنگیں چل رہی پوری یہاں سے وہاں تک. یہ کر لیے تو یہ ہو جا رہا، وہ کر لیے تو وہ ہو جا رہا. سارا دین بدل کے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہم نے. یہی تو ہے نا، علم نہیں ہے، سب پیچھے پڑے ہوئے اس چیز کے. کوئی تفصیلات نہیں، لیکن گھسنا ہے ہم کو اس کے اندر کہ نکال کے رہنا یہ کیا ہے. تعلق نہیں، پھر بھی معلوم کرنا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں.
اگر جس چیز کا تجھے علم نہ اس کے پیچھے مت پڑ، اس چیز کو اگر آپ سمجھ لینا بہت سارے زندگی کے معاملے آسان ہو جائیں گے۔ آج گھر کے جھگڑے کیوں چالو ہیں؟ انہیں اس کی بات سن رہا ہے جس کا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جا کے کمپلین کر رہا، پھر انہیں بول رہا انہیں ایسی انہیں ویسا ہے، جھگڑے ہے نا۔ میاں بیوی میں انتشار، ساس بہو میں انتشار، بہن بہن اور بھائی بھائی میں انتشار، ٹھیک ہے، وہ اسی چیز کی وجہ سے جس چیز سے علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جس چیز سے کام نہ ہو، تعلق نہ ہو، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، میرا کام ہی نہیں ہے نا، پھر کیوں پیچھے پڑو؟ آگے فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اور کان سے اور آنکھ سے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے آنکھ سے اور دل سے روز قیامت پوچھ ہونے والی ہے نا۔ بھائی اور بھابھی کیا کر رہے ہیں، ننان کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ جانتی ہے اللہ کے پاس روز قیامت اس کان کو جواب دینا ہے۔ میاں بیوی میں کیا چل رہا ہے، اس سے ساس کو بہت ساری چیزوں سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ان سے تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتی ہے اس کے بیچ میں پڑھ کر میں معلومات لے کر کچھ نہ کچھ تو ٹونٹ مارنا پڑے گا نا صبح مجھے، اس کے پیچھے پڑی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں وہ گلی میں آتا ہے، کیوں جاتا ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں، کیوں اس علم کے پیچھے پڑے جس کا آپ کو کوئی خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی کرتا ہوں نا، میرے کو لگ رہا کچھ غلطی کر رہا ہوں گا، ویسے ہی کر رہا ہوں گا، ویسے ہی کر رہا ہوں گا، اور اس سے باتیں بھی گڑنا شروع، اور انہوں گھر میں آنا لے رہے ہوں گے گھر، ارے وہ گھر لے رہے ہوں، اور وہاں خبر ہو انہوں نے گھر لے لیے، وہاں خبر رجسٹری میں کھڑا ہوا تھا گھر میں، پھر اس سے پوچھ رہے ماشاء اللہ مبارک آپ نے گھر لے لیا، ارے میں اپنے رشتہ دار سے ملنے گئے تھے کیا، ہم کو تو کسی نے بولا لے لیے، وہ ایسا سمجھ رہا، یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ۔ تو جس چیز کا علم اگر ہر کوئی سوچے دیکھو میرے سے اس کا تعلق نہیں، مجھے علم بھی نہیں ہے، تو میں اس کے پیچھے پڑتا بھی نہیں، ماشاء اللہ کیسے سماج ہو جائیں گے نا، کسی کو کوئی تعلق۔ ہاں رواداری تو یہ ہے کہ خیر خواہی کے جذبے سے، تحسس اسلام میں جائز ہے، تجسس حرام ہے، اور تحسس اور تجسس میں فرق یہ ہے، تجسس سے لفظ جاسوسی آتا ہے، تجسس میں انسان برائی اور اس کی خامیاں ڈھونڈنے کے لیے پیچھا پکڑتا ہے، اور تحسس میں انسان اس کی خوبیاں ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ تو تحسس کے ساتھ اس کی غربت کو آپ تحقیق کیجئے کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکتا کہ یار یہ ذرا اچھے کپڑوں پہ نہیں دکھتا آدمی تو غریب لگتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ ہے تحسس، اور تجسس کیا ہے، غریب دکھتا نا، کماتا ہوں گا اور لگاتا ہوں گا کہیں بھی، اس لیے ایسا ہے، یہ ہے تجسس۔ تو تحسس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کہ یار کچھ نہ کچھ گڑبڑ دکھتی ان کے گھر میں، روز لڑنے کی آواز آتی ہے، اللہ رحم کرے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، شاید غربت کی وجہ سے ہو رہا ہے، شاید نہ سمجھی تو کہ میرے سے کچھ ہوگا نا یار میں کروں گا، یہ ہے تحسس۔ تجسس کیا ہے، ارے بہت مزہ آتا ہے روز لڑتے ہو، آج نہیں لڑے کیا ہوا یار، آج کیوں نہیں لڑے، آج نیند ہی نہیں آ رہی، لڑے کیوں نہیں ہوں گے آج کیا ہوا، صبح ارے کیا ہوا آپ کے گھر میں، کل ایسا سب اچھا لگا تھا، آپ تھے نہیں تھے، لوگ تھا، یہ تجسس ہے، تحسس نہیں، سمجھا؟ تو آپ اچھائی کی نیت سے کسی کے حال احوال پہ نظر رکھنا یہ تو جائز ہے، کوئی بری نہیں۔ تو کہا اس بات کے پیچھے مت پڑو بھائی جس کا تم علم نہ ہو، اس لیے کہ کان سے، آنکھوں سے اور دل سے سوال ہونے والا، اور روز قیامت حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت انسان کی زبان کو بند کر دے گا، چونکہ جہنم کو دیکھ کر وہ جھوٹ بکیں گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، زبان بند ہوں گی اور سارے اعضاء بولیں گے، حتیٰ کی روایت میں آتا ہے ران مانڈی بھی گواہی دیں گی، سب اعضاء الگ الگ گواہی دیں گے، انڈیویجولی وہ بولیں گے، آنکھیں دیں گی، کان دیں گا، یہ تو یہیں آ گیا، اس لیے کہ کان سے، آنکھوں سے اور دل سے سوال ہونے والا، اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے ہر اعضاء، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، یہاں تک کہ ران بھی بولیں گے کیا کیا مجھ سے کیا اور کیسے کیسے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہا جواب دینا ہے، اولئک کان عنہ مسئولا، اور آنکھ اور دل کو اور آنکھوں کو اللہ رب العزت کے پاس پوچھ کی جانے والی، سوال ہونے والا ہے۔ آگے فرما اللہ رب العزت وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، اللہ نے فرمایا نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چل، ہے نا۔ اور بہت پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے اس کا ایکسپلینیشن بھی دیا، وضاحت بھی کی، زمین پر اکڑ کر مت چل، اکڑ سمجھتے نا، تکبر، کبر، بڑائی، خود پسندی، بہت سارے نام دے سکتے ہیں آپ اس کو، تکبر جس کو بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا ہم، تو اللہ رب العزت نے دیکھیے تکبر کے تعلق سے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چل، اکڑ کے چلنے سے حبا مراد ایسا سینہ تان کے چلنا نہیں ہوتا ہے نا، کسی کا ہو سکتا ہے فزیکل جیسر ہی ہو کہ ایسا چلتا ہو جسمانی اعتبار سے، چونکہ چال ڈھال یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، پیدائش سے لے کر آتا ہے، کیسا چلے گا کون، وہ پیدائش سے لے کر آتا ہے، اور چھوٹا دماغ بولتے ہیں نا پیچھے،
وہ اس کو کنٹرول کرتے رہتا ہے، اس کے لیکوڈس کنٹرول کرتے ہیں اس کے چال ڈال کو. تو یہ فطری ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی. لیکن یہاں مراد وہ تکبر کا وہ نیہ ہے، وہ تکبر والی، بڑائی والی. میرے بچوں نے خوب پڑھ لیے، تب وہ یوں چل رہا، سب لوگوں نے دیکھ کے آپ کے بچوں نے خوب پڑھ لی سلام کرنا، یہ تکبر. میرے جیسے ہینڈ سیٹس کوئی استعمال نہیں کرتا مارکیٹ میں، لیٹسٹ آیا لے کے آ گیا میرے، یہ تکبر. میری گاڑی دیکھو کیسی میں چلاتا، ٹھیک ہے، یہ تکبر. تکبر کے لیے مالدار اور غریبی کی شک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت 3 لوگوں کو معاف نہیں کرے گا اور سب سے زیادہ ان پہ غضب کرے گا، سزا دے گا. اس میں سے ایک فرمایا متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر. تو پتہ چلا غریب انسان بھی تکبر کر سکتا ہے. متکبر فقیر حدیث میں الفاظ ہے. بوڑھا زانی، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. بوڑھا لیکن زنا کرتا، یہ عمر میں بھی نہیں توبہ کرتا اور تکبر کرتا فقیر ہو کے بھی. اللہ نے دنیا کے اعتبار سے نعمتیں چھین لی، پھر بھی کبر ہے اس. تو متکبر تو غریب بھی ہو سکتا ہے جو تکبر کرے، اس کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. غریب انسان لیکن تکبر کیا کرا، سارے ٹخلے ہو گئے مالدار میرے دوست تھے کو میرے بال آج بھی جیسے کہ ویسے حسین اور جمیل کالے ہیں. یہ تکبر کر رہا ہے، مالی اعتبار سے نہیں ہے لیکن اس کی جسمانی نعمت ہے بالوں کی، تکبر کر رہا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص ایک مرتبہ گھر سے نکلا 2 چادریں پہن کر، مطلب اس زمانے میں سلے ہوئے کپڑے شاید نہیں پہنتے ہوں گے، چادر یوز ہوتی ہوں گی، نیچے ایک اور اوپر ایک، ٹھیک، مطلب سلے ہوئے نہیں پہنتے ہوں گے، چادر ان کا ٹریڈیشن ہوگا. 2 چادریں پہن کر نکلا اور بال اس نے اچھے جمائے، اس کو اللہ نے خوب اچھے بال دیے تھے، اور تکبر سے چلنے لگا کہ میرے بال، میری چادریں، مطلب اتنے اچھا لباس، اتنے اچھے بال کس کے ہیں. اور چادر اس کا مالی سٹیٹس بتا رہا تھا اور بال اس کا جسمانی سٹیٹس بتا رہے تھے. تکبر سے چلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا. مطلب وہ زندہ ہے ابھی، وہ جا رہا ہے نیچے، پتہ نہیں کتنے نیچے. تکبر کر کے چلا اس نے، بالوں پہ اس کے، مطلب جسمانی، اور کپڑوں پہ اس کے مالی تکبر تھا. تو تکبر بہت بری چیز. تو کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، تکبر کی چال مت چل، اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھ. ہوتا ہے نا چھوٹی موٹی نعمتیں انسان کو تکبر میں ڈال دیتی، جبکہ ہر آنے والی نعمت پہ اللہ کا شکر کر کے عاجز ہونا چاہیے. اور عاجز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص جس کو بڑے مظلومانہ طور سے اس کے ساتھیوں کو اور اس کو اپنے وطن، اپنے شہر، اپنی پیدائش کی مقام اور کعبے جیسی جگہ سے نکالا گیا تھا مکہ سے، اب وہ واپس آتے ہیں. آج تو ان کے بدلے کا دن ہے، ریونج لیا جائے گا. اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ اپنے اونٹ پہ تھے اور آپ کی نظریں جو ہے نیچے جھکی ہوئی تھی اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. عاجز ہو گئے تھے، اپنا وطن، اپنا ملک مل گیا، آپ ایک بادشاہ کی حیثیت سے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک ذمہ دار. ایک ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جس کو رات کے اندھیرے میں اپنا وطن چھوڑ کر بھاگنا پڑا ایک طرح سے، آج وہ واپس آ رہا ہے اور اس شکل اور اس حال میں کہ جس کی چاہے جان لی جا سکتی ہے، جتنوں کو چاہے زندہ چھوڑا، جتنوں کو چاہے مار دیا جائے. اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال ہے کہ آپ نیچے دیکھتے ہوئے داخل ہو اونٹ کے اوپر. عاجزی، ہر نعمت پر عاجز جو بندہ ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو اور رفعت دیتا ہے اور اونچا کر دیتا ہے. اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ دے کر ایسا جھٹکا دیتا ہے اس کو کہ پھر وہ بول تو نہیں سکتا ہو سکتا لوگوں کو، لیکن دل میں صرف کرتا ہے کہ بہت بڑی غلطی آئندہ نہیں کروں گا. یہ بات یاد رکھیے. تو کہا زمین پر اکڑ کر مت چل، تکبر مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ تیری اوقات نہیں ہے. آگے دیکھیے اگزامپل، انک لن تخرق الارض، تیری تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ تیرے چلنے زمین پھٹے، پھر تکبر کر. دھول بھی نہیں اڑتی کبھی تو انسان کے چلنے سے. مطلب تو اتنا بھی کوئی طاقت کا حامل نہیں کہ تیرے چلنے زمین پھٹ رہی، چل رہا زمین میں شگا پڑو کیا آدمی، وہ بھی نہیں. اور نہ تو پہاڑوں کی اتنا اونچا ہے. دنیا میں اگر تکبر کا کسی کو حق ہوتا تو پہاڑ کو ہوتا، اس لیے کہ اتنا بلند اور اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ کہ اس کی مثال دی جاتی ہے. پہاڑ جیسا آدمی، پہاڑ جیسی حکومت ہے نا، پہاڑ سے آندھی طوفان تک پلٹ جاتے ہیں. تو نہ تو پہاڑ ہے، نہ تیرے چلنے سے زمین پھٹتی. پھر تکبر کس چیز کا؟ حالت تو یہ انسان کی اوقات تو ہے کہ چلنے سے زمین کا ایک پتھر سے ٹھوکر لگے تو منہ پھٹ جاتا، دانت گر جاتے اس کی. یہ ریالٹی ہے. مطلب چلنے زمین پھٹنا دور، گر جائے تو منہ اس کا پھٹ جاتا ہے، دانت جھڑ جاتے ہیں اس کی. پھر کائے کے لیے تکبر؟ کیوں کبر؟ زمین پر اکڑ کر مت چل، تکبر مت کر. نہ تیرے چال سے زمین پھٹتی ہے، نہ پہاڑوں کی اونچائی کو تو پہنچ سکتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 38 میں، جو کہ آخری آیت انشاءاللہ ہماری اس تفسیر کی آج رہیں گی. اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ تمام باتیں جو آیت نمبر 23 سے لے کر اب تک تیرے رب نے بتائی ہے، یہ سب کی سب باتیں تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے. یہ تمام باتیں جو آیت نمبر 23 سے ہم نے شروع کی اور اب تک ہم آئے ہیں، اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہیں. جس کے لیے لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ عند ربک مکروہا. یہ سارے گناہ جو تیرے رب نے گنوائے اس کے نزدیک عند ربک مکروہا، سب مکروہ ہے، سخت حرام اور ناپسندیدہ اعمال ہے. تو یہ
آیتیں تھیں جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے لے کر 38 تک دیکھا، جس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے عقائد کے معاملات کی باتیں بتائی اور ہم تمام کو آگاہ کیا کہ ان تمام باتوں کو ہم سمجھ کے اپنی زندگی کو ہم تبدیل کریں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم بار بار چیزوں کو سنیں، اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں، یا بار بار نہ بھی سنیں، ایک بار بھی سن رکھا ہو تو حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، بار بار حرام کو بولنے سے وہ حلال نہیں ہوتا اور بار بار حلال کو بولنے سے وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے نفوس کو، اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آل احوال کو بچانے کی کوشش کریں۔ کئی بار باتیں واضح کی جاتی ہے لیکن اثر نظر نہیں آتا، باتیں واضح ہو رہی اثر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم بولتے ہیں ہم مجبور ہے، سماج کے سامنے، گھر کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے میں کہتا ہوں نہ یہ سماج، نہ یہ بیوی، نہ یہ بچے، کوئی آپ کی خبر میں اور آپ کے ساتھ سوال جواب کے وقت کھڑے نہیں ہونے والے کہ تم آؤ بیگم آؤ، تم بھی بولو، تم بولتے تھے نا دنیا میں یہ کرو اب اللہ کو بولو، نہیں ہونے والا۔ ابن آدم ہر سوال کا جواب خود دیں گا، انڈیویجول اس سے اپنا، مجھ سے اپنا۔ اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اس پر عمل کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ فیض بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، مرحوم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی، وہ میرے کو فائدہ ملے گا، لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں، میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے، دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں یا میت کی موت کے بعد، وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو، چاہے زندہ آدمی ہو جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے، چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے۔ کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے ہو وہ میں رکھ سکتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے اب روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے بیٹے میرے روزے رکھ دو نظر کے، یا پھر انتقال کی بات پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے میں صرف نظر کے جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کو بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے ہیں توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ اب کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو، سب کو چھوڑتے جا رہے آپ؟ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے، ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں۔ ثابت جو ہے وہ آپ کیجیے نا، حج کیجیے ان کے بدلے، عمرہ کیجیے ان کے بدلے، صدقہ کیجیے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلا، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گا۔ بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجیے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملیں گا۔ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ۔ تو یہ کرنے کی چیزیں ہیں، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ کرنے کی چیزیں نہیں کرتے، اور نہیں کرنے کا 30ویں دن کر رہے، 10ویں دن کر رہے، 20ویں دن کر رہے، 40ویں دن کر رہے، سال کر رہے۔ ارے بھائی کرنے کی جو وہ کیجیے نا، جو نہیں کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا کیا ایصال ہو سکتا ہے وہ پورا وضاحت ہے حدیث کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو بہرحال ایصال کریں، تو قرآن اس میں شامل نہیں ہے،
کسی نے سوال کیا کہ حج بدل اور عمرہ بدل اگر کسی کو کرنا ہو تو کیا اس شخص کو اپنا حج اور عمرہ کرنا ضروری؟ تو ہاں، یہ اس کے لیے کنڈیشن ہوتا ہے. جب کوئی شخص کسی اور کا حج کرے گا اور کسی اور کا عمرہ کرے گا، پہلے اس شخص کا حج یا عمرہ ہوا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو عبادت اس کی ہو چکی ہے وہی آدمی دوسرے کی اب عبادت کرے گا. تو لہٰذا عمرہ بدل اور حج بدل کے لیے جو انسان جائے اس کا پہلے سے عمرہ یا حج ہوا ہونا یہ ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی، قرآن کریم کی کچھ خاص صورتوں کی جو خاص فضیلت ہے اس کے بارے میں جاننا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں جو حدیث ہے روز پڑھی جائے جس گھر میں، تو اس میں اگر اس کی آڈیو لگائی جائے تو وہ بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ سورہ دخان جمعہ کی شب پڑھی جائے تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے، تو اس کی صنعت کے بارے میں تھا. اور سورہ ملک اور سورہ واقعہ روز پڑھنا چاہیے، تو اس کے کیا فضائل، اور اسپیشلی سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل سننے میں آتے ہیں، تو اس میں کتنے صحیح ہے اور جزاک اللہ خیر. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری صورتوں کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے سورہ بقرہ ہے، پڑھی جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا 3 دن اور 3 رات، تو کیا اس کو ہم سن سکتے ہیں یا اس کو خود پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس کو خود پڑھیں. نہیں پڑھ سکے تو پھر ایک الگ بات ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا تو پھر سن لے، اس کا بھی علماء نے جواز دیا ہے. رہا معاملہ کی بہت ساری صورتیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، ان کی جو فضائل بیان کرتے کیا یہ ہے؟ تو اس تعلق سے میں کہوں گا، چونکہ مجھے ان تمام کے تعلق سے تو نہیں، سورہ ملک کے تعلق سے مجھے پتا ہے کہ آپ سب کی حدیث ہے کہ جو سورہ ملک رات میں پڑھ کر سوئے تو اسے قبر کے عذاب سے اللہ نجات دیں گا. سورہ یاسین کی جو فضائل جنرلی بتائے جاتے ہیں وہ فضائل نہیں ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور یہ ہے تو اس طرح سے چونکہ اس کی دل ہے بلکہ کوئی روایتی نہیں ہے تو اس کی خاص فضائل نہیں ہے. پڑھ تو بالکل قرآن کی ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے لیکن خاص پڑھنے کے تعلق سے نہیں. رہا سورہ دخان کو جمعہ کی رات پڑھنا، اس تعلق سے مجھے علم نہیں ہے. میں سب سے بہترین چیز کہوں گا کہ قرآن کے صورتوں کے فضائل کے تعلق سے اگر کسی کو جاننا ہے تو محمد اقبال کیلانی کی ایک بہترین کتاب ہے فضائل قرآن مجید. فضائل قرآن مجید میں انہوں نے ایک باب باندھا جس میں قرآن کی صورتوں کے مخصوص جو فضائل آتے ہیں وہ بیان کیے. کہ تو ویسے تو پورا قرآن بابرکت اور فضیلت والی چیز ہے لیکن مخصوص جو آپ کہہ رہے ہیں فلاں فلاں تو اس میں انہوں نے دیے. آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی. کسی نے سوال کیا، اس لڑکی کے سسرال والوں پر اس کے والدین پر اسلام میں کیا حقوق ہے؟ کیونکہ آج کل لوگ اپنے سگے رشتہ دار کو چھوڑ کر لڑکی کے سسرال والوں کی دعوتیں کرتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ لڑکی کے سسرال والوں کا لڑکی گھر والوں پہ کیا حق ہے چونکہ وہ دوسروں کو چھوڑ کر لڑکی کے سسرال والوں کی دعوتیں کرتے ہیں. تو دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس نے ایسا کیا ہو تو میں کہوں گا کہ ان کو بلا لیں جن کا سوال ہے تاکہ وہ گلا شکوہ جو ہوتا ہے ہٹ جائے. لیکن اگر ریئل کوشچن نہیں ہے تو دیکھیے، اگر کوئی شخص لڑکی کے سسرال والوں کو چونکہ نیا نیا رشتہ ہوتا ہے اس بنیاد پر اگر بلاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو اس کو ڈسکس کرنے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں ان کو ہی بلاتے جب سے شادی ہوئی، آپ کس کو بلاتے ہی نہیں ہیں تو پھر غلط ہے. ان کو ہی بلاتے، اب آپ بلاتے ہی نہیں کس کو تو غلط ہے. یا پھر اگر سامنے والا یہ سوچ کے بلا، رشتہ داروں کو تو اب تک 25 دعوت دے دی ہے پورے سمجھو 10-20 سال میں، سسرال والوں کو بھی اب 25 ہونے کے بعد پھر 26 میں دونوں کو ساتھ بلائیں گے تو وہ بھی انصاف کر رہا ہے کہ یہ بھی رشتہ دار ان کو ملنا چاہیے. یہ کوئی ایسا میٹر نہیں جس کو ہم شرعی اعتبار سے ہم ڈیفائن کر سکے، چونکہ یہ ساری باتیں وقت، زمین، قوم اور حالات علاقے اور مالی حیثیت سے چینج ہوتی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کرے کہ لڑکی کے سسرال والوں کو ایک جگہ دعوت دے کے بلائے، آپ کو الگ سے بلائے، لیکن آپ بولے اس میں تو نہیں بلائے تھے نا، اب اس میں میٹھا زیادہ تھا، اس میں میٹھا کم ہے، اس میں آئس کریم بھی تھا، اس میں آئس کریم نہیں ہے، ان کو سرو کیا گیا، ہم کو سرو نہیں کیا گیا. یہ کمپیریزن illogical ہوگا اور ان نیچرل ہوگا. تو جب نیا نیا رشتہ بنتا ہے تو لوگ چاہتے آئے، ملے، بیٹھے، بات کریں. اس وجہ سے اگر آپ کو نہیں بلا رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوئی 100% آپ کو بلانا ہی چھوڑ دے مکمل طور سے، کیا بھائی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس سسرال اور وہ ہے، تو میں کہوں گا پھر تو غلط کرا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ رشتہ نیا ہونے کی وجہ سے رشتے کو استوار، مضبوط، مستحکم بنانے کے لیے کر رہا ہے تو دس از سم تھنگ، مطلب اس کو ہم کہیں گے اس میں آپ اپنے حقوق مت تلاش کیجیے. کیا ہے اس میں تلاش مت کیجیے. ہم یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا رشتے اچھے ہونے کے لیے وہ کر رہے ہیں، جب رشتے استوار مضبوط ہو جائیں گے، جان پہچان، تو پھر آپ کی بھی کریں گے، ان کی بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی ایسا دائرہ، اس کے کیا حقوق ہے ہم نہیں دے سکتے. یہ انسانی سماج پر، اس کے ماحول پر ڈیپینڈ ہے. چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ اتنی طاقت ہی نہ رکھتا ہو سب کو بلائے،
تو صرف ابھی اتنا پیسہ ہے کہ اس کو بلائے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, کوئی باؤنڈریز نہیں دے سکتے کہ ہاں ایسا ہے. یہ ڈیپینڈ ہے زمین, زمانہ, حالات اور سماج, مالی حیثیت اور کیفیت کے اعتبار سے. لہٰذا اگر وہ ہمیشہ کرتا ہے تو پھر تو غلط ہے, لیکن اگر وہ شروعاتی دور ہے اور وہ چاہتا ہے رشتہ مضبوط ہو اس وجہ سے, تو بہرحال وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی ممانعت کی یا مناہی کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. السلام علیکم. فیض بھائی, یہ الحجامہ جو علاج کر رہے لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول نے بھی کیے تھے, تو اس کے بعد بھائی نے سوال کیا کہ حجامہ کے تعلق سے لوگ جو کر رہے ہیں تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ تو دیکھیے حجامہ یہ ایک علاج کا طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا. عربوں میں یہ اس سے پہلے سے چلا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو اپنایا لہٰذا وہ سنت کہلائیں گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے حج کے لیے گئے اور تب آپ کو سر درد ہوا جس پر آپ نے سر پہ حجامہ کروایا. ٹھیک ہے, پچنا لگوانا یا کپنگ جس کو بولتے ہیں, کپنگ تھراپی. ٹھیک, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا تھا عربوں میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو قبول کیا لہٰذا یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے. لیکن ایک بات یہاں وضاحت کرنا ضروری ہے, یہی ایک علاج کا طریقہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ حجامہ کو لوگ اس درجے پروپوگیٹ کر رہے ہیں آج کل کہ بہت سارے لوگ میرے پاس ہیں, آپ نے حجامہ کروایا نہیں, کیسے مسلمان ہیں حجامہ سنت؟ تو میں نے کہا ایسی بہت ساری سنت و سنت موقعہ جو ہم نہیں کر پاتے کسی وجہ سے, لیکن اتنا وہ ایک ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پہچانا جاؤں میں مسلمان ہے کیا, اور دوسرے علاج سارے حرام ہیں. یا پھر ہر کسی کو مرض کی ضرورت نہیں ہے, کبھی کبھار مرض نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, یا پھر کوئی کہ نہیں چونکہ آپ سب نے کرا ہم کروا سکتے ہیں, تو حج میں آپ عمرے میں کر سکتے ہیں وہ کام, اور بہت سے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سنت ہے علاج کروانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا, صحابہ نے آپ کے سامنے کیا, آپ نے دیکھا, آپ نے اس کو کیا, لہٰذا آپ نے اس میں شفا بھی یہ کہا. اور میں نے اس پہ ایک لیکچر میں اسلام بیماری اور اسلام, اس میں نے اس کی تفصیلات بھی رکھی تھی, آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہی ایک علاج نہیں ہے, یہ بھی ایک علاج ہے جو کہ مخصوص اس میں کیا جا سکتا ہے, اور بہت سارے اس کے ماشاءاللہ فوائد ہے. جیسا سر کے جو درد کی تکلیفیں ہیں, پیٹھ میں یا کمر میں جو تکلیفیں ہیں, خون کے گھٹنے سے جو تکلیفیں ہیں, انٹرنل جو پینس ہوتے ہیں جو کنٹینیوس چلتے ہیں, مسل پین جو ہوتا ہے, اس کے لیے بھی حجامہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو یہ ایک تھیراپی ہے جو کی جا سکتی ہے, لیکن یہی ایک علاج نہیں ہے. اور بھی علاجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے, جیسا کہ راکھ سے آپ نے ہاتھ دھویا, اسی طرح راکھ سے کچھ مخصوص زخم کا بھرنا, اسی طرح اسٹیچنگ, جو تیر لگتے تھے اس کو نکال کر سینا. تو اس کا پتہ چلا کہ جراحیت بھی ایک, آپ کو بولیں گے آج تک ٹاکی نہیں لگایا آپ نے, یہ تو آپ کے زمانے ہوا. تو اٹ از نیڈ, مطلب ضرورت پر یہ چیز ہوں گی. کچھ چیزیں ایسی جو ضرورت کے علاوہ بھی صحابہ نے کی تو ہم کہہ سکتے, چونکہ صحابہ نے کی اس کو ہم بغیر ضرورت کی بھی, لیکن ہر چیز نہیں کی, خاص طور سے علاج اور معالجہ جہاں علاج وغیرہ کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک علاج ہے, بہت اچھا علاج ہے, اس میں شفا ہے, لیکن یہی ایک علاج نہیں ہے. تو بالکل کرا سکتے ہیں, کروانا چاہیے. اور ایسے امراض اگر آپ کو ہو جس میں حجامہ سے فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے حجامہ کروائیں جو اس فیلڈ کی اور فن کی مہارت رکھتے ہیں, تاکہ انشاءاللہ عزیز یہ بھی علاج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شفا دے. تو بالکل یہ سنت ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. کسی نے سوال حج اور عمرے بدل کا طریقہ کیا ہے؟ حج اور عمرے بدل کا وہی طریقہ ہے جو عام حج اور عمرے کا ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے. صرف اتنا ہے کہ کرنے والے کا پہلے سے حج اور عمرہ ہوا ہو, اس کے علاوہ وہ اس نیت سے جائیں گا کہ فلاں کے لیے اس کا ثواب ملے, اور وہ چلا جائیں گا. طریقے میں کوئی فرق نہیں, باقی پورا طریقہ سیم ہے. صرف کرنے والا پہلے سے حج یا عمرہ کیا ہوا ہو, اس کی نیت یہ ہو کہ فلاں شخص کے لیے میں جا رہا ہوں, اس کے علاوہ باقی طریقے میں کوئی تبدیلی یا کوئی فرق نہیں. وہ پورا مکمل طور سے غسل لیں گا, احرام باندھیں گا, تلبیہ پڑھیں گا, جائیں گا, سب باقی چیزیں ویسے ہی ہوں گی انشاءاللہ. طریقت اور معرفت کا انسانی زندگی سے کیا معاملہ ہے؟ طریقت اور معرفت, جیسا کچھ سوالات آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھیں گے, شریعت میں اور طریقت میں, معرفت میں نہیں. تو بھائی نے سوال کیا کہ طریقت اور معرفت یہ کیا چیز ہے, اس لیے کہ بہت سی بار جب ہم سوال کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت میں, لیکن طریقت اور معرفت یہ ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا وہ دین اسلام تھا, اس کو شریعت اسلام کہتے ہیں, جس میں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داخل ہے. یہ دونوں مل کے بنتی اسلامی شریعت. ٹھیک, الگ الگ کرے تو قرآن اور سنت, ایک ساتھ بولنا ہے تو اسلامی شریعت میں یہ آتا ہے, مطلب قرآن سنت میں یہ بات آتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا. لیکن اس کے بعد لوگوں نے, شریعت نے بہت سارے چور دروازے نکالے, جن دروازوں سے ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں, وہ رشتہ جو دوسرے قائم نہیں کر سکتے ہیں, وہ باتیں اللہ سے معلوم کر سکتے ہیں جو دوسرے معلوم نہیں کر سکتے. پھر کشف اور الہام اور طریقت اور معرفت کے سلسلے لوگوں نے چلا دیے. معرفت کہتے ہیں کسی چیز کا تعارف ہو جانا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرنے والا نماز پڑھتا ہے, معرفت جس کو ہو جائے تو اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہوتی.
سمجھے آپ؟ یہ شریعت کا معاملہ ہے اور یہ طریقت ہے. مطلب شریعت یہ بولتی ہے لیکن جو چلا آ رہا ہے یہ طریقت ہے. سینہ در سینہ چلا، یہ طریقت ہے. شریعت یہ ہے کہ جو روایت کیا گیا، اور طریقت یہ ہے جو روایت نہیں کیا گیا. انہوں نے ان کے دل سے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے ان کے دل سے ان کے دل میں ڈالا، اور یہ بات ہم تک چلی آئی. ٹھیک، تو یہ تمام چیزیں یاد رکھیے. اگر ہم کہیں یہ طریقت اور جو ہے معرفت، یہ تمام چیزیں اسلام کا حصہ ہے، تو سوال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی طریقت اور کون سی معرفت ان کو دے کر گئے؟ وہ دین اور اسلام کی طریقت اور معرفت تھی، اس سے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ طریقت اور معرفت کے نام سے، مطلب معرفت ان کو ہو گئی، عارف ہو گئے، مطلب عارف باللہ ہو گئی، کیا کیا لقب بھی ہوتے ہیں، مطلب معرفت ہو گئی ان کو اللہ کی. جب معرفت ہو گئی تو نماز چھوڑ دی انہوں نے. کیوں؟ اب تو بس دھن میں لگے ہوئے رہتے، اللہ سے کنٹینیوس رابطہ ہے، تب کیا نماز واز کی ضرورت؟ تو آپ لوگوں کے لیے جو شریعت کو مانتے ہیں، نماز وغیرہ، معرفت اور طریقت والے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں. تو میرا سوال یہ، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے ایک کو بھی طریقت اور معرفت نہیں ہوئی تھی؟ ابوبکر صدیق نے تو نماز کبھی نہیں چھوڑی، عمر ابن خطاب تو پوری زندگی نماز پڑھے، تو ان کو کیوں نہیں معرفت ہوئی؟ ان سے زیادہ معرفت کس کو ہو سکتی ہے؟ چونکہ نبی سے بڑا تو کوئی انسان نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، طریقت، معرفت اور ان سلسلوں کو جو باطینیہ اور یہ ساری چیزوں میں چلتے ہیں نا، کہ اشارے میں ساری چیزیں قرآن کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر جو ہے ایرانی فلسفوں سے متاثر ہوئے. جب اسلام پھیلنے لگا اور ایرانی سلطنت پوری جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں برباد ہو گئی، چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ کے خط کو پھاڑ کر پھینکا. اللہ کے رسول نے بد دعا دی اور کہا اللہ اس کو فارس کو برباد کر دے، ویسے ہی نیست و نابود کرے جیسا اس نے میرے خط کو پھاڑ کر پھینکا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر ابن خطاب کے زمانے میں یہ ذلیل اور خوار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے بہت سارے نئے نئے طریقے اسلام میں چھوڑ دیے. کہا اب ہم تو ختم ہو رہے ہیں، بدلہ تو لینا ہے. اور پھر ایک سلسلہ شروع کیا، معرفت اور طریقت، اور پھر اس کے بعد درجات اور یہ اور قطب اور ابدال اور فلاں، اور وہ شروع ہوتا ہے پیر، فقیر، ولی، مرشد، قطب، ابدال. اتنے ابدال رہتے، اتنے قطب رہتے، ایک زمانے میں ایک ہی قطب زندہ رہتا اور 4 ابدال زندہ تھے. کیا کیا چیزیں بنا لی. مکمل طور سے اسلام کے ایک ساتھ پیرالل ایک شریعت شروع کی انہوں نے، جس کا فخر بھی سمجھتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب واقعہ سنانے لگے، 2 لوگ ڈوبنے لگے، جس میں سے ایک جنید بغدادی اور ایک کوئی ایک عام انسان تھا. جنید بغدادی نے کہا یا اللہ مدد، تو وہ بچ گئے، اوپر آ گئے سطح پر. اب وہ دوسرے آدمی نے کہا یا اللہ مدد، تو اور ڈوب گیا. پھر کہا تو اور ڈوب گیا. تو جنید بغدادی نے کہا پہلے جنید تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا. تو اس نے کہا یا جنید، تو آ گیا اوپر. مطلب پہلے میرے تک تو آؤ پھر اوپر جانا. ٹھیک. یہ واقعہ ایک صاحب نے سنایا ایک مجلس کے اندر، اور مجلس میں سنانے کے بعد کہا جہاں میرا بھی درس چلتا تھا، ان کو پتا چلتا نہیں، مجلس میں سنا اور کہا وہ درس والے اللہ والے اور اپن جنید والے ہیں. صحیح تو دونوں ہے، وہ بھی کر رہے اپن جنید والے بولے، جنید نے بھی تو اللہ سے مانگے تھے، تو بولے وہ اپن جنید والے اور وہ اللہ والے بولے. یہ فرق کرتے ہیں لوگ. تو یہ پیرلل سسٹم لاگو کر دیا. میں نے خود ایک پورا واقعہ ایک آدمی سے جو مبلغ تھا، اب اس کی کیا حیثیت تھی ان کے جماعت میں نہیں جانتا ہوں، اس سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ایک مقام پر آ کے جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، جو کہ صحیح بات ہے، سدرۃ المنتہا. اس کے آگے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو اس کے آگے آپ جا ہی نہیں پا رہے تھے. اب اس کو کس نے بولا میرے کو نہیں معلوم، لیکن وہ سنا رہا تھا. اب اس کو یہ روایت کیسے ملی اپنے کو نہیں معلوم. تو جا ہی نہیں پا رہے. مطلب طریقت کو اور معرفت اور یہ باطینیہ سلسلے کو کیسا ثابت کرے، سنیے آپ غور سے. جا ہی نہیں پا رہے، اور سننے والے ایک دم بالکل ایک دم غور سے کہ اب کیا نیکسٹ فیز کیا آنے والا ہے، کہ تو کچھ نہ کچھ تو ایک دم پکچر میں ہونا چاہیے نا، ایک دم دھان کر کے کچھ تو بھی سن رہے کیا ہونے والا. تو بولے ادھر سے ایک شخصیت آئی. کدھر سے آئی؟ جدھر نبی نہیں جا سک رہے ہیں، نبی جس سے آگے نہیں جا سک رہے، ادھر سے ایک شخصیت آئی، اور آ کر وہ شخصیت سجدے میں گر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ پر پیر رکھ کر آگے بڑھے تو گئے، اور وہ تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے یہ، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے فلاں سب لگا. لیکن مجھے تعجب یہ ہوا جہاں نبی بھی نہیں جا سکتے وہاں سے وہ آ رہے. مطلب اگر کوئی بولے کہ میں ملٹری کا سب سے بڑا آدمی ہوں، یہاں کا باس ہوں، پورے انڈیا کا ایڈمرل ہوں، اور وہ جا کے ایک جگہ کھڑے اور لوگ بولے تم نہیں آ سکتے، اور اندر سے ایک چھوٹا موٹا چپراسی آ رہا وہاں سے نکل کے ملٹری کا، اور بولا چل اندر اس کو اندر. نبی کے مقابلے میں کسی پیر، فقیر اور ولی کا کوئی درجہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اولیاء کا مقام صحابہ کے گھوڑوں کی جو ٹاپ سے دھول اڑتی ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہے. صحابہ کے گھوڑے جو چلتے ہیں اسے دھول اڑتی تھی،
تو اس کے برابر بھی ہم اولیاء نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ صحابہ کا درجہ ہے, انبیاء تو اس سے اوپر ہوتے ہیں, اس لیے کہ ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کا درجہ نہیں حاصل کر سکتی. مانو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ساری انسانیت مل کر ایک نبی کا درجہ حاصل نہیں. اتنے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, ان کا مقام ہے, ان کا آپس میں مقام ہوتا ہے, اولو العزم ہوتے ہیں, لیکن ان کمپیریزن ٹو دوسرے لوگ کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کے درجے کو. تو دیکھیے آپ قصہ دیکھیے آپ, یہ ہے وہ طریقت اور معرفت. چونکہ نبی شریعت لائے تھے نا, تو نہیں جا سکتے تھے باؤنڈری, وہ معرفت والے ادھر سے آئے. دیکھیے مطلب اللہ کے پاس پہلے سے تھے وہاں. کیا یہ واقعہ سننے میں لگتا ہے, لیکن کیا کیا گھٹیا اور گھنونی باتیں اس میں گزر گئی, آپ اندازہ میں لا سکتے. انبیاؤں کا مقام اور خود نبی کا مقام کہاں چلے گیا, آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی بھی ولی کے یا پیر کے پیٹ پر پیر رکھ کے جب تک نہ بڑھے تو رب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے تو جنید کو آواز دو, بولے جنید کہ میرے تک تو پہنچ, پہلے پھر اللہ تک پہنچنا. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ولی یہ معرفت, طریقت اور اشارہ جو ہوتا ہے, باطنی جو علم ہوتا ہے, یہ نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے. دوسری دلیل تو اس کی, ان کی جو تفسیر ہے, جو باطنی تفسیریاں, تفسیر اشاری کہتے ہیں ان کو, یہ تفسیر باطنیاں, یہ اپنی تفسیروں میں یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موسیٰ کو جو خضر سے مدد لینا پڑی, خضر ایک ولی تھے اور موسیٰ ایک نبی تھے, تو ولی نبی سے اونچا ہوتا ہے. کہ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے نبی ہے بول کے نہیں کہا, تو بولتے نبی کو بھی وقت کے موسیٰ کو بھی ولی سے مدد لینا پڑی. نبی سے بھی اونچا درجہ ان کے پاس ولایت کا ہوتا ہے. اور بولتے ولی چونکہ نبی سے اونچا ہے تو نبی نماز پڑھیں گا, ولی کو ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, معرفت اس کی اونچی ہے. تو یہ ایک بہت ہی گھٹی اور گھنونی چال تھی جو بہت ہی بہترین انداز سے مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی گئی, اور سارے چور راستے شرک اور کفر بدعت کے نکالے گئے, اور سب میں ہاتھ آپ دیکھیں گے فلاں ایران سے آئے تھے, فلاں اصفہان سے آئے تھے, فلاں فلاں سے آئے تھے, پورے ایرانی لوگ ملیں گے آپ کو, پورے ایرانی. تو انہوں نے اپنا بدلہ مسلمانوں سے طریقے سے نکالا. ٹھیک ہے. اور ان کے جو جد اعلیٰ ابن العربی جس کو بہت بڑا مانتے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے افکار ڈالے اور کہا لا موجود الا اللہ, کچھ نہیں موجود دنیا میں سوائے اللہ کے. تو لہٰذا نماز کی ضرورت ہی نہیں, آپ کسی بھی چیز کے سامنے بیٹھ جائے پتھر کے تو بھی اللہ ہے, آپ کوئی چیز کو اٹھا کے کرے یہ بھی اللہ ہے, سب اللہ ہے. سمجھ رہے آپ, لا الہ الا اللہ کی وہ تفسیر کرتے, لا الہ نہیں ہے کچھ اللہ کے سوا, مطلب سب کچھ اللہ ہے. سمجھ رہے آپ, یہ سب ان کے عقائد تھے. لیکن ہمارے پاس افسوس کی بات ہے, ان صوفیاؤں کو بڑا درجہ حاصل ہے, بڑا اونچا درجہ حاصل ہے. نہیں صوفیہ یہ, صوفیہ وہ, صوفیہ یہ, صوفیہ نے وہ کیا, صوفیہ بولے اصحاب صفہ سے ماخوذ ہے. کیا اصحاب صفہ سے, یہ فلاسفی سے ماخوذ ہے, جو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یہ صوفی جو ہے فلاسفی سے ہے. فلاسفی کا معنی ہوتا ہے علم دوست, فلو کا معنی ہوتا ہے علم, اور صوفی کا معنی ہوتا ہے, فلو کا معنی ہوتا ہے دوست, اور صوفی کا معنی ہوتا ہے علم. تو علم دوست انسان کہاں ہے, وہ اصحاب صفہ سے کیا تعلق ہے. اور پھر اتنا بڑا درجہ کہ صوفیت جو ہے وہ ایک شریعت کے پیرلل بن گیا. وحدت الوجود یہ قائل ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. وحدت الشہود یہ قائل ہے کہ سارے ادیان حق ہیں, سب حق ہے, جو کریں گا حق ہے. ٹھیک. اسی طرح یہ جنت کو نہیں مانتے, کہتے صرف یہ بتانے لالچ دینے کے لیے. جہنم کو حقیقت نہیں مانتے, کہتے چپ ڈرانے کے لیے, اسی کوئی حقیقت نہیں. اللہ سب پہ رحم کرنے والا آخرت. تو گویا انبیاء خاموخواہ زندگی اتنی تکلیف اور مشقت میں صلح گزار کے گئے, جانے دی اپنی. جب ڈرانے کی چیز اور صرف لالچ کی چیز ہے تو کیا کرنا ہے اس کے لیے. ٹھیک. ایک بڑے صوفی ہے, وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت میں جا کے جہنم پہ پھونک ماروں گا اور جہنم بجھ جائیں گی. سمجھ, یہ تو جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا اس کو. خول تو دیکھیے, اب میں جا کے پھونک ماروں گا, یہاں چھوٹی سی آنکھ لگی لکڑی میں تو پھونک مارنے سے نہیں بجھتی, وہ انہوں جہنم بجھانے کی باتیں کریں. میں پھونک ماروں گا بولے جہنم بجھ جائیں گی. ٹھیک. آخرت میں ہم جائیں گے, جب اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جنت جہنم کوئی چیز ہی نہیں تھی, اللہ نے صرف ڈرانے کو اور لالچ کے لیے کہا تھا, سب آرام سے رہیں گے. یہ تو حال ہے. تو وحدت الوجود, وحدت الشہود, ٹھیک ہے, مطلب سارے دین برابر ہے, سب راستے ایک جگہ جاتے ہیں, ساری جگہ اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے. یہ سارے ان کے عقائد ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو لہٰذا یہ چور دروازے ہیں, میں کہتا ہوں, جو شریعت کے پیرلل اپنی منمانیوں کو کرنے کا طریقہ انہوں نے نکالا ہے. اور اس کے لیے آپ کو میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک صاحب مجھے بولنے لگے یہ ہمارے پیر ہیں. پیر ہے تو کچھ نہ کچھ تو خصوصیت ہونا ہی چاہیے. نہیں, کیا خصوصیت ان کی, ان کو آج تک بولے کسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صحیح بات ہے. ایسے انسان پہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہی ہوگی جس نے نماز ہی نہیں پڑھا آج تک, نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں, تو دن رات دل لگا ہوا ہے, تو نماز کی کیا ضرورت ہے. ارے بہت صحیح. اور اس کو فخر سے بول رہے نماز پڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا.
انبیاء کی حالیہ آپ کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں، رات کے کسی حصے میں ہم گزرے اور آپ کو نماز پڑھتے تھے، کسی حصے میں گزرو آپ کو نماز پڑھتے پایا، ہم نے عشاء کی بعد پایا، آدھی رات کو پایا، فجر سے پہلے پایا، لیکن ان کو ضرورت نہیں، ان کو دیکھا ہی نہیں کسی نے آج تک۔ حالت دیکھیے آپ یہ، تو یہ ان کی حالت ہے۔ کوئی ہے تو نہاتا نہیں ہے، طہارت جو بنیاد ہے کوئی نہاتا نہیں ہے نا۔ کوئی حال یہ ہے کہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں گیا، کسی کا حال یہ ہے کہ نشوں کے اندر غرق ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن یہ ریالٹیز ہے، یہ حقائق ہے، ٹھیک۔ کسی کا حال یہ ہے کہ موسیقی میں مست ہے، لیکن یہ بھی ان کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی کہ آپ کی پیر صاحب شراب پی رہے تو شراب نہیں پی رہے تھے، حکمت۔ اچھا یہ کیا حکمت ہے؟ شراب نہیں، حکمت ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ ناچنا گانا بجانا یہ اسلام میں حرام ہے، تو کسی نے کہا پھر وہ جو وہاں ہو رہا تھا، وہ ہارمونیم بجا کے وہ جو لوگ ناچ رہے تھے وہاں، تو وہ ناچنا نہیں بولے، وہ حال ہے، بولے حال ہے، بولے وہ اللہ سے ملنے کی کیفیت ہے، ہاں، جس کی شروعات جو ہم دیکھتے ہیں یہ ترکی کی جو صوفیہ نے کی، گول 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 ٹیڑھی منڈی کر کے اتنا گھومتے لٹو کے جیسا، اللہ رحم کرے، گھومتے رہتا بس یوں گھومنے والا کر کر کر، اور وہ گھاگرا پہن لیتے اتنا، اور وہ گول گھومتے رہتا، جو گھومتے ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے گھوم رہے۔ سوال یہ ہے، یہ اللہ سے معرفت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ میرے صحابہ لٹوں کے ایسا گھومو تم بھی کہیں بھی جا کر اور تم معرفت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، ہو گیا ختم۔ ایک بار بھی نبی اکرم نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ کوئی گھوم رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، اب تو انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے، میڈیا کتنا عام ہے، کبھی کبھار وہ مسجد میں ناچ رہے ہیں سب مل کے، وہ ناچ رہے نہیں، ان کے نزدیک وہ عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب بیوقوف، ناچ رہے پورے مل کر ایک ساتھ، تو وہ الگ الگ قسم کے رقص ہیں، یہ رقص نہیں بولے، یہ اللہ سے معرفت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے چور دروازے تھے، اللہ رحم کرے، جو شیطان نے آ کر سجھائے ان کو۔ شریعت ہی ایک اصل ہے، شریعت کے مقابلے میں کوئی طریقت اور معرفت کا سلسلہ آتا ہے، یہ اسلام سے ثابت نہیں۔ اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا، صحابہ نے کیوں نہیں بتایا، تابعین نے کیوں نہیں بتایا، اور چاروں امام میں سے کسی ایک نے کیوں نہیں بولا یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ باطنی علم ہے، اور یہ سینہ در سینہ چل رہا ہے، اور یہ سب تم لوگ کرتے؟ ایک تو بتائیے نا، آپ جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے اس سے مجھے بتائیے، امام ابو حنیفہ کا کوئی قول بتائیے کہ معرفت و طریقت بھی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر۔ اب تو امام کو نہیں مانو گے تم، پھر یہ کون سی یہ منمانیاں ہیں جو لوگوں نے کی؟ تو یہ سارے گمراہی کے راستے، اللہ رب العزت اس سے ہم بچائے۔ رہا معاملہ تک الفاظ کا، تو معرفت کا معنی پہچان، طریقت کا معنی کوئی چیز کرنے کا طریقہ، یہ ایک عام معنی ہے، لیکن جو اس کے پیچھے باتیں ہیں نا، طریقت ایک الگ طریقہ جینے کا جو سینہ در سینہ نہیں لا رہا ہے، ایک معرفت اللہ کو پہچاننے کا ایک نیا طریقہ کہ ہم نے پہچان لیا، اب کوئی ضرورت نہیں دوسرے اعمال کی، نماز و زکوٰۃ ہے جی چلر معاملے جو شریعت کو ماننے والے کرتے ہیں، ہم طریقت کو ماننے والے۔ بلکہ اس حد تک ہے کہ کچھ لوگوں کے تعلق سے ان کو لوگ بہت بڑا مانتے ہیں ہندوستان میں، نام نہیں لوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر، ابوبکر، عمر اور عثمان یہ سب بچے ہیں میرے سامنے، مطلب ان کا کوئی علم نہیں، اور تم لوگ جو روایتیں کرتے ہو، مطلب جو لوگ قرآن حدیث کی بات ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑے ہندوستان میں گزرے ہوئے ولی ہیں مانے جاتے ہیں، کہ تم لوگ جس چیز پر عمل کرتے ہو وہ روایتوں سے آتا ہے، اس کو مردہ لوگ بیان کرتے ہیں، جیسا فلانے فلاں سے فلانے فلاں سے فلانے فلاں سے، سب مر گئے نا، امام بخاری کو جس نے روایت کیا کچھ زندہ تھے، اس کے پہلے سب مر چکے تھے، لیکن لوگوں نے روایت، تو تم مردہ سے کرتے ہو، ہم ان سے روایت کرتے جو حی اور قیوم ہیں، ہماری روایت صوفیہ کی ان سے چلتی ہے جو حی اور قیوم، مطلب اللہ سے سیدھی چلتی ہے، جو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو تم جو روایتیں لیتے ہو یہ میتوں سے لیتے ہو، مردہ سے، ہم جو روایتیں لیتے ہیں نا وہ اس ذات سے جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی، قائم رہنے والی۔ دیکھیے ان کا یہ حال ہے، تو یہ ان کا عقائد ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات، لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر کتاب اور سنت علی فہم الصحابہ، قرآن حدیث کو ویسے سمجھے جیسا صحابہ نے سمجھا اور پہلی 3 نسلوں نے سمجھا، اس کے بعد پھر شور اور اس کے بعد پھر بہت سارے بگاڑ آنا شروع ہو گئے، یہ سب سے بہترین نسلیں تھیں۔ اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ عزیز یہ دنیا بھی گزر جائیں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عزیز ہماری بہتر ہو جائیں گی۔ کسی نے سوال کیا کہ نماز میں جس طرح سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور ایک سورہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی سورہ اخلاص کو بھی ہر رکعت میں پڑھے تو کیا یہ درست ہوں گا؟ تو دیکھیے اس تعلق سے ایک روایت تو آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ایک سورہ پڑھ کے ہر بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ، تم کیوں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ ضمی سورہ کے بعد؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جا تیری یہ محبت تجھے جو ہے جنت میں لے جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ تو ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں اس پہ کہ ان کے لیے عمل خاص تھا،
لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسان ایک سے زائد سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ لمبا کرنا ہے نماز کو، سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہر رکعت میں سورہ اخلاص؟ تو میں نے جہاں تک اس حدیث کی شرح میں پڑھا ہے، علماء کے اقوال یہی ہے کہ وہ خاص تھا ان صحابی کے لیے، لیکن اس کے بعد خود اللہ کے رسول نے کبھی ہمیشہ نہیں پڑھا اور کسی اور صحابی نے نہیں پڑھا، لہٰذا وہ ان کے لیے خاص تھا، سب کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ہمیشہ کا معمول نہ بنائے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس پہ پھر بھی ہم ایک نقطہ باقی رکھتے ہیں، اگلی بار میں اس کی اور کوئی شرح یا وضاحت ہو تو اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. ہمارا سوال ہے تو رشتہ دار کے تعلق سے تھا، جو مطلب تھوڑے غریب ہوتے ہیں، ان کو ادھاری اگر مانگتے ہو تو منگتے ٹائم مطلب بڑا گڑ گڑاتے کرتے، اور دینے کی جب مطلب تاریخ آتی ہے 1 مہینہ 2 مہینہ تو آنا جانا چھوڑ ڈالتے. پھر اگر کوئی بزنس کے لیے انہوں نے مانگے تھے تو گھر میں استعمال کر لیتے، تو ان کے لیے کیسا اگلی بار پیسے دینا؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا میں نے کہا، تو اب کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن واپس نہیں لوٹاتے، مانگتے ایک چیز کے لیے استعمال دوسری چیز کے لیے کر لیتے ہیں، تو کیا ان کو پھر سے ہم دیں یا کیا کریں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ کوئی اگر مانگنے آتا ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا کام ہے جس چیز کے لیے مدد کی جائے وہ کرے. اگر وہ ادھار بول کے لیتا ہے تو اس کو واپس لوٹائیں. اگر ادھار بول کر لیتا ہے لیکن اللہ نے اس کے حالات ایسے نہ رکھے کہ وہ لوٹا سکے تو وہ گزارش کرے، بتائے، بولے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں. لیکن یہ طریقہ اپنانا کہ خاموش بیٹھ جانا، بھاگ جانا، گھر بند کر دینا، دکان پہ نہیں ملنا، فون نہیں اٹھانا، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ آپ نے اگر کوئی قرض لیا ہے تو ہو سکتا دینے والا بھی پریشان ہو اور اس کو وہ قرض واپس ہونا بہت ضروری ہو، یہ ایک اہم بات ہے. انہی تمام سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا ایک پورا لیکچر ہم نے وہ کیا تھا، قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا انجام. تو آپ انشاءاللہ جس کو دیکھیں اس میں میں نے بہت تفصیل میں دیا کہ واپس دینا کیسا ہے ایسے انسان کو جو نہیں دیتا ہے. عمومی طور سے تو کہوں گا اگر کوئی انسان آپ سے لیتا ہے واپس نہیں دیتا ہے، اس کے حالات کو دیکھیے، جانچیے، پرکھیے. حقیقت میں اگر ڈوب گیا کسی وجہ سے تو پھر سے مدد کر سکتے تو ضرور کیجیے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو. لیکن آپ کی حالت خود بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہ بار بار لے کر ڈبا دیتا ہے تو پھر یہ آپ کی مرضی، آپ چاہے تو اس سے اپنا ہاتھ روک لیں. یہ ڈیپینڈ ہے اس کے حالات، کس وجہ سے وہ مانگ رہا ڈبل سے، کیا اس کے ساتھ ہوا، کیا مجبوری تھی. تو اس کو کوئی ایسا شرعی حکم کہ ایسا نہیں بولا جا سکتا، یہ ڈیپینڈ ہے حالات اور معاشرے پہ. آپ دیکھیں، اور اس کے لیے میرا ایک پورا لیکچر ہے، آپ ضرور اس کو دیکھیں. قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا انجام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.